ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਸਿਆਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਜੀ जनाब असा बयान करना है, तुसा केड़ी मननी है साडी, लेकिन हाँ जी। फिर भी साडा हक है, हाँ जी हाँ जी असी कर दे रहे। जी बेहतर हो गया जी। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जी आने वाला मेहदी जेड़ा ना उसदा मोहम्मद होएगा, लकब अहमद होएगा, वालिदा दा नाम ना होएगा, वालिद दा नाम अब्दुल्ला होएगा। ठीक हो ये हू बहु आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है। जी। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल ठीक ਫਿਰ हो ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੂ ਬਹੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے مطابق، انہوں دی تعلیمات کے مطابق فرق نہیں۔ میں اوہی نماز، اوہی روزہ، اوہی حج، اوہی زکوٰۃ، اوہی عبادت جیڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آ کے میں وہ مکمل کرتا سا، اس تو بعد مرزا صاحب تے ایمان لے کے آن کے وہی کرتا ہے کہ شوشہ فرق نہیں آیا میرے اندر، نہ انہوں وچ بھی فرق ہے۔ وہی جیڑی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے شریعت اتاری، اس کا مطلب یہ کہ وہی شریعت وہی دین لے کے ہو بہو ہوئی، اس تو ایک شوشہ یا نقطہ نہ زیادہ نہ کم۔ یہ مطلب ہے نہ کہ ہو بہو توبہ نعوذ باللہ عقل والے بندے واسطے اور فہم والے بندے جنہوں خدا تعالی نے عقل دیتی، یہ سمجھ بیٹھے بھائی فوت ہوئی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ دوبارہ آ گئے، یہ اس دی عقل تے کوئی نظام گڑبڑ ہے۔ یہ صرف شریعت دا فرمایا گیا، کیونکہ یہ تے صاف ظاہر ہے انہاں دا نام حضرت محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا نام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، انہاں دے والد دا نام ہو رہے، انہاں دے والد، انہاں دی والدہ ہو رہے، انہاں دی والدہ ہو، انہاں تو دعویٰ کیتا ہے صرف یہ عقل والے واسطے۔ ہو بہو وہی مطلب لیو گے تو قرآن دے مطلب ہو بہو وہی لیو گے تو تسی اپنے ایمان تو بھی پھر جاؤ گے۔ قرآن تمثیلی کلام ہے اور اللہ دے نبی دی بھی تمثیلی کلام ہوتا ہے، لیکن تسی کہو ہن وہی سمجھ بیٹھو مخالفت بھی، سن تے سمجھ وچ آ گیا، سن نہیں سمجھ وچ آ رہے، اسی ہن کی کری؟ تسی کہ نہیں اسی تے وہی محمد، اسی وہ محمد نہیں مندے ہیں، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مندے ہیں، اسی انہاں دی شریعت مندے ہیں کہ ہو بہو وہی شریعت، نہ اس کو ایک شوشہ کم نہ زیادہ، وہی ایمان لے کے آنے، وہی ویکھیا، وہی یہ سب کچھ۔ اس دا مطلب یہ جڑے انہاں تے ایمان لے کے آنے والے انہاں دا، جڑے انہاں دے مخالفین ہیں وہ کی مطلب لے لیں تے کدی بھی ایمان اور عقل دی ہے گل کہ مخالفین دے مطلب نہیں منے جاندے، وہ اپنے تے ہی خود من کے مطمئن ہو کے بہ جاندے اسی جڑا من لیا یہی ٹھیک ہے، یہی وہ مندے، انہاں دی کوئی جڑی گل ہے اس دی وقت یا کوئی ویلیو نہیں ہے، جڑی اسی مطلب کٹ دیتے فائنلی ہوئی۔ جی اچھا پہلی گل تو یہ ہے کہ امام مہدی دی تساں کہہ کہ حدیث دے وچ آیا ہے کہ انہاں دا نام محمد ہوئے گا، والدہ دا نام آمینہ، باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا، لیکن مرزا صاحب تے کہندے نے امام مہدی دے متعلق جنیاں بھی حدیثیاں نے ساریاں ناقابل قبول نے، مخدوش نے، او بالکل ضائع نے۔ ہن تسی حدیث پیش کردے ہو پہ امام مہدی دے، مرزا صاحب کہندے نے اے حدیثاں صحیح نہیں ہے، اسی انہاں نوں منتے ہی کوئی نہیں، تے اے ذرا فیصلہ کر کے دسیا جے کہ گل تہاڈی مربیاں دی منی جائے گی کہ مرزا صاحب دی منی جائے گی؟ اے میرا پہلا جواب دیا جے۔ اچھا دوسری بات ہے وے کہ تسی ایک طرف وہ تسلیم کردے ہو کہ جی مرزا صاحب دا نام ہے غلام احمد قادیانی، دوسری طرف تسی انہاں نوں حضرت احمد بھی کہندے ہو، ٹھیک ہے؟ تے اے سفید و سیاہ دا جڑا فرق ہے
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਕਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦੋ ਸਿਆਹ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਮਹੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਹ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਫੇਦੋ ਸਿਆਹ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਾਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ 9 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। 8 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਭਾगेंगे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੀ करके सवाल करो ना। मेरे सामने डायरी रखी है, मैं 8 सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਵਾਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਰ ਦੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਚਨੇ ਦੀ, ਮਾਸ਼ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 8 ਵੇਖੋ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਦ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਸਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਇਹ ਐਮਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਅਹਿਮਦੀਓ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਪੂਰਾ ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਅਲ ਫਤਹ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਰਸੂਲुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ। हवाला सुन लो, रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफ़ा 207 है। फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। अगर बंदा अकल छोड़ के ईमान छोड़ के मुखालफत में जेड़ मर्जी मतलब कर ले, उसकी मर्जी। अल्लाह ताला ने अकल और शऊर दिता है जिसका नाम मुहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिस्मानी तौर ते वो नहीं दावा कर सकता, अगर का दावा करेगा उसका दिमाग नहीं, या जेड़े को ये मतलब लैनगे वो दिमाग तो खाली। सन समझ आ गया है कि रूहानी तौर ते हू बहू आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तो एक शोशा ना ज्यादा ना कम। ये मिसाल दी गई है, ये तशबीह दी गई है, ना कि जेड़े तुसी पुठे मतलब तुहाडे आले मतलब पास ते इशारा भी नहीं हो सकता, इशारा भी नहीं है। उन्हां दा नां की सी, इन्हां दा नां की है, ओ किले आए सन, ए किले आए, ये तुसी आप जबरदस्ती उत्थे जाके बढ़ाओ, तुहाडी मर्जी है। मैं आगे कई बार अर्ज किया है, कुरान भी रब फरमांदा है कि बीवियां थोड़ियां खेतियां जिस मर्जी हल चलाओ। कुरान भी तो ही लिखा है, और हल लेके शुरू हो जाओ सारे भाई, हल चलाना है। खुदा दा खौफ करो, अल्लाह और अल्लाह दे नबी दी किताब ते जिहड़ियां तहरीरातां उन्हां दे हुक्म जिहड़े ने तमसीली कलाम होंदे, उन्हां नूं हू बहू ही मतलब लोगे ते मुफ्ती साहब मैं जबरदस्ती ते सोटा डंडा लैके सुन नहीं मनवाना कि मेरे वाले मन भाई मेरे वाले थोड़े वाले जिहड़े तुसी मतलब लै रहे हो और पुठी मुखालफत विच मतलब पे कट दियो, इसदा दूर 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 तक इशारा भी नहीं है। लेकिन थोड़ी मजबूरी है, तुसां ने मुखालफत करनी है। तुसी वकील हो, वकील ने जिहड़े पैसे लै लए होंदे कि जिन्हें बंदा मारिया दा है उदी वकालत करनी है, वकील पूरी कोशिश करता है आखिरी दम तक इन्हें बंदा नहीं मारिया, उन्हें पैसे ले होंदे और वकालत कर रहे होंदे। तुसी भी अपने अकीदियां दे वकील हो, तुसां ने हरना सुनांदे ही नहीं है, और जिले हरदा नहीं है, वकील नहीं हरदा और मौलवी नहीं हरदा और अकीदे नहीं हरदे, ते नहीं हरोगे ते अपने अकीदे ही मिलनगे हर बार। आपनी गल सच्ची नजर आएगी, लेकिन अगर ईमान इस्तेमाल करोगे, अपने आप ईमान दे अगे सच्चाई दे अगे हरा दोगे, ते फिर ईमान लभदा है। ईमान ऐडा सौखा नहीं लभदा कि बाप दादे दे अकीदियां नूं जिंदाबाद दे नारे लाई आओ और अपने ते ही मुतमईन हो जाओ तुसी सब मैंने ईमान लभ गया। ईमान नहीं लभ्या, इस सवाल अपने वालिदैन दे अकीदे लभे दे, तुसी कदी हरने दी कोशिश नहीं कीती। वकील नहीं हरदा ते मौलवी और मुफ्ती और अलामा नहीं हरदा, उसदी वजह तो बेचारा हर नबी दे दौर विच मार खा गया। ना हरन दी वजह तो हर नबी दे नाल ही होया, उसदा दे आलम उलमा उस वक्त जिहड़े होंदे ने पहले
اس دی مخالفت کرتے اور اسی طرح دے الزام لاندے. تسی اول مرتبہ مخالفت نہیں کر رہے ہو مرزا صاحب دی, تسی یہ مخالفین دی سنت پوری کر رہے ہو جڑے ہر نبی دے دور وچ موجود رہے. تسی پہ اول مرتبہ نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم, یہ سارے نبیاں دے زمانے وچ یہ لوگ موجود سن اور زیادہ تر عالم علماء سن, سب تو بڑے مخالفین نبیاں دے. جزاک اللہ جی. اچھا طلعت صاحب آپ نے جواب تو دیا کوئی نہیں ہے جو بڑی ٹھیک کرتے ہو, آپ نے جواب تو دیا ہی نہیں. اے جڑے جو کہتے ہو نا میں مطمئن ہو جانا, میرا ایمان اور مضبوط ہو جانا مولوی صاحب, اور میں پھر مریا 5 منٹ کہ نبیاں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت مرزا صاحب فرمایا اے مطلب نہیں ہے جڑا تسی نے ہو ہی نہیں سکتا, اشارہ بھی نہیں ہے. کہ جواب تو دیے ہی نہیں. اور میں جواب یہ دے دینا مفتی صاحب کہ ہاں انہوں نے کیا ہوا ہے, پھر بڑے مطمئن, ہاں ہوں تم ٹھیک کیتا ہے, خدا دا خوف کرو. میں دوبارہ بھول کے کہہ دیتا ہے لیکن میں معاف کر. اچھا گل سنو ٹھیک ہے, تسی عادت تو مجبور ہو خدا دا خوف کرو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ طلعت صاحب سوال یہ تھا, سوال آپ نے نہیں سنا, دوبارہ سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تمثیلی کلام ہے. تمثیل کا آپ کو قاعدہ کلیہ پتہ ہے تمثیل کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ تمثیل کے اگر یہ قاعدہ کلیہ مان لیا جائے تو پھر تو ہمارے دین کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو پھر ہر چیز ہی تمثیل ہو گئی. اللہ ہے تو اللہ بھی تمثیلی, محمد ہے تو محمد بھی تمثیلی, نبی ہیں تو نبی بھی تمثیلی, ولی ہیں تو ولی بھی تمثیلی, صحابی ہیں تو صحابی بھی تمثیلی. ٹھیک ہے, تو یہ الحمد سے لے کے والناس تک ہر چیز ہی تمثیلی. یہ تو وہی کام کیا نا مرزا صاحب نے. وہ دجال سے مراد بھی تمثیلی, خر الدجال سے مراد بھی تمثیلی, تو وہ جناب 2 زرد چادروں سے مراد بھی تمثیلی ہے. وہ بیماریاں میری 2, ایک مجھے مراکی دورے پڑتے ہیں اور نیچے دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی موتر آتا ہے, یہ تمثیلی ہے. یہ تمثیلی ہے. تو یہ تو نہ کریں. ہاں جی, یہ آپ کو قاعدہ کس نے بتا دیا ہے؟ وہ بندہ بتائیں مجھے, کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ کوئی اس کا بتائیں تو صحیح. یہ تمثیلی رنگ میں ہوتی ہے جی بات تمثیلی, یہ قاعدہ کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ تمثیلی ہے جی. اچھا جی, کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہ جو ہے وہ جناب مرزا صاحب کا کتب خانہ ہے. اچھا جی, کیونکہ تمثیلی کلام ہے نا. لا ریب فیہ سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مینارہ جو ہے نا وہ بعد میں بنے گا. تو ہدی للمتقین سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی تمثیلی کلام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب مرزا صاحب کو دن اور رات 100 دفعہ پیشاب آئے گا. یار کوئی تسی بھی تو خدا دا خوف کر لو کہ سارے خدا دے خوف اسی کوئی کرنے نے. ہاں جی, تمثیلی دی رٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے تو. ہاں جی, کوئی کتنی دفعہ تو میں سن چکا ہوں یہ کلام آپ سے. ہر چیز کو تمثیلی ہے جی, یہ تمثیلی ہے جی, یہ تمثیلی ہے جی. یہ آپ کو لفظ یاد کس نے کروایا ہے؟ جب آپ کی باری آئے گی نا, یہ بندہ مجھے لازمی ہے آپ نے بتانا ہے. وہ بندے نو تے میرے متھے لاؤ جنہیں تمہیں لفظ یاد کرایا تمثیلی دا. اچھا اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں جی وہ مثال آپ نے دے دیا کھیتیوں کی, عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. بھائی وہ قرآن کے اندر تمثیلات ہیں, لیکن وہ تمثیلات آوازاں جڑیاں نے نا اے گدھے دیاں آوازاں جے. جناب بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں تھوڑے اخلاق دا پتہ ہے کیونکہ تسی حق والے اور اصلی مفتی ہو, تے اصلی مفتیاں دا اخلاق اسی طریقے دا ہوندا. جزاک اللہ جی, بڑی مہربانی مفتی صاحب. اچھا کھیتیاں دی مثال تے دواں تے کھیتیوں والی ہے تو صحیح, لیکن وہ تمثیلات بہت کم ہیں. وہ ہمارے مفسرین, وہ سن تو لینا, وہ ہمارے مفسرین نے ان کی وضاحت کر دی ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہ ٹوٹلی قرآن ہی تمثیل ہے جی, تمثیلات ہی تمثیلات ہیں. ہاں جی, الحمد سے لے کر کے
वन्नासक हर चीज़ ही तमसील है, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, अगर ये कायदा कुलिया बना लिया जाए कि तमसीली बात ही होती है हर दफ़ा, तो सिर्फ आपने एक चीज़ को, एक सवाल आपसे किया था, उसको आपने जनाब रंग तमसील का दे दिए। मिर्ज़ा साहब जब कहते हैं जी इस आयत में, हालांकि कलमे के अंदर ये आयत है, सूरह फतह की आयत 29, इसके अलावा और कोई आयत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो 2-3 आयतों के अंदर है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत में है। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस आयत में मेरा नाम रखा गया है, मोहम्मद और अहमद। इसके अलावा कलमतुल फसल के अंदर मिर्ज़ा साहब के बेटे ने बड़ी वजाहत की है। वो कहते हैं हमें किसी और कलमे के बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कलमे के अंदर मेरे अब्बू का जिक्र है, यानी मोहम्मद, तो मेरा बाप ही मोहम्मद है, तो हम कलमा तब्दील नहीं करेंगे, कलमा हमारा यही रहेगा। तो कामत काम मेहरबानी करें, इसका कोई सोलट किस्म का जवाब दीजिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि खुदा का खौफ करें, खुदा का नाम मनो। हाँ जी, ये तरीका नहीं है जी, जवाब दे जी। बड़ी इल्मी अकली गल कीती है बई ये ना क्या करो मैनू कि खुदा दा खौफ करे, खुदा दी गल मनो। मैं वापस लेना जी मुफ्ती साहब, क्योंकि आप इल्म वाले हैं, आपने खुदा का खौफ नहीं करना ना खुदा को मानना। जज़ाकल्लाह जी, ये आपने मेरी इस्लाह कर दी है, ना क्या करो मैनू। बड़ी गलत गल मैं कर देना भाई खुदा दा खौफ करो, इतनी गलत गल, लेकिन आपके नजदीक गलत है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, मेरा अहमदी होने दा सब तो पहला कदम यही सी जेड़े तुसी झूठ बंदे हो, अपने ते झूठ बन के और दूसरे दे अकीदियां ते थोप देंदे हो कि ऐ ही मंदे। जिले मैं उन्हां विच जाके वेखिया, मैंने 18-20 साल होना ले, आज तक रब्बे काबा दी कसम मैनू उन्हां विच कोई चीज नहीं नजर आई जेड़ी तुसी उन्हां ते इल्जाम लांदे हो, बल्कि उन्हां ते नहीं हुण मेरे ते भी लांदे हो। साडी मर्जी है, मैं अपने ते ही मुतमईन हां ना, मेरा अल्लाह मेरे अंदर दे हालात जानदा है। तुसी की समझदे रहो, की कहंदे रहो, मैनू कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह मैनू बड़ा बेहतर जानदा है और अहमदी नू जानदा है कि ए की मंदे, इन्हां दा अकीदा की है, ए की पे करदे। तुसी जो कुछ मर्जी है लो, साडे कोलों पुछ के अल्लाह ने मेरे नाल कोई हिसाब किताब नहीं करना। मुफ्ती साहब ते ए मंदे सन जी, इसदे जवाब दिओ। अल्लाह दिल दे हाल जानदा है, सन बहुत बेहतर जानदा है। और जिले तुसी कहदे हो तमसील तमसील, कदी कहदे हो तमसील है ही नहीं, कदी कहंदे हां ये गल्लां तमसीली कुरान विच है। तमसीली कलाम नूं तमसील दे तौर ते नहीं देखोगे ते तुसी ईमान तो हट, किसी कोई शक नहीं है। मंदे हो तुसी, मैं नहीं कहा कि तौबा नौजुल्ला पूरा कुरान तमसीली है। जिस गल दे मतलब ना समझ विच आ रहे हो ते उन्हें गौर करके समझना पैंदा है, हकीकी तौर ते समझना पैंदा है, समझना पैंदा है। तो थोड़ी जी मैं माशाअल्लाह अकल ते जोर दियो। ते मुफ्ती साहब मैं सुने दसिया जो तुसी बना बैठे हो कि मिर्जा साहब ने फरमाया है कि मैं हकीकी, बिल्कुल भी नहीं है, ये इशारा भी नहीं है। मैं कह रहा मनना या कहना तो बहुत दूर है। अकल वाला और फहम वाला बंदा अगर इनू तमसीली तौर पे नहीं समझेगा, इसका मतलब क़यामत तक निकल ही नहीं सकता। एक नबी अल्लाह पाक दा 1400 साल पहले फौत हो गया है, अगर उस तो बाद कोई बंदा है कि कहता है कि मैं मोहम्मद हाँ, मैं अहमद हाँ, ते जेड़े मतलब तुसी कटदे पियो क़यामत तक दुनिया कायनात ते बच्चे मासूम इल्म वाले वगैरह इकट्ठे कर लो, वो कहने मतलब नहीं है भाई। अगर दूआ मतलब जेड़ा असी कहने हाँ वो निकलता होए, 100% निकलता होए, लेकिन तुसी कहो क्योंकि मैं मुखालफत करनी है, जेड़ा मतलब मैं लेना है तुसा ए मनना है, क्योंकि मेरी मुखालफत फिर हार जाएगी, मेरी मजबूरी है, मेरे को मुखालफत के सिवा कुछ नहीं है, इल्जाम तराशियां तो सिवा मेरे को कोई नहीं है। अगर तुसा ने मेरे इल्जाम भी ना मन्ने, मेरे जेड़े मैं अकीदे स्वाडे बारे दस रहा तुसा ने इन्हां दी इनकार कर दिता, ते साडा की होएगा? असीं किथे जावांगे? साडे कोल ते कुरान हदीस तो कोई चीज नहीं है, असीं ते मिर्जा साहब दे इल्जाम तराशियां करने आ। और अल्लाह शाहिद है, मेरी पहली वजह अहमदियत दा मुताला करन दी
اے ہی بڑی سی جڑے ساڈے جھوٹ اور بےایمانیاں اے لوگوں جڑے سن رہے ہو اللہ حاضر ناظر جان کے کر رہے ہیں مولوی علماء جھوٹ بولتے جھوٹے الزام لاندے جماعت احمدیہ دا خود مطالعہ کر کے دیکھو قرآن مجید دا خود مطالعہ کر کے دیکھو تسی انہاں مولویاں تو اتنا دور ہو جاؤ گے جتنا میں ہاں لیکن ہمت ہے کرو خود مطالعہ کرو انہاں دی سنی سنائی مت منو اللہ نو خود جواب دینا نے انہاں نے نال نہیں آنا یہ آپ مصیبت وچ پے ہونے اللہ دے سامنے انہاں نے کچھ نہیں تھوڑے نال نہیں آنا یہ اتھے ہی رہ کے تھوڑے نال شیطانیاں الزام تراشیاں مفاد پرستیاں خود غرضیاں وچ جڑی گل کرنی ہے یہ خود کرن گے اگے کسی نے نال نہیں ہونا مطالعہ کرو قرآن مجید دا مطالعہ کرو حدیثاں دا اور قرآن نال ملاؤ اور مطالعہ کرو اگر تسی احمدیت نو دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے خود ایمانداری دے نال مطالعہ کرو اور تمثیلی کلام جیسا اپنے مطلب واسطے قرآن چو لیندے ہو بھائی اس دا مطلب ہے جی کلام ہے یہ تمثیلی کلام ہے بالکل اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب دے او کلامات جڑے انہوں نے بیان کیتے ہو جڑے حقیقی طور تے جڑے علماء الزام تراشیاں کرتے ہیں مطلب نکل ہی نہیں سکتے کسی طریقے نال لیکن انہاں بیچارے دی مجبوری ہے ایک کتوں کھان گے ایک کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کس طرح پورا ہوئے گا کہ مولوی جڑے عالم ہوں گے ان آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے انہوں نے دین دے پلے رہنی کوئی نہیں دیتا انہوں نے کہا بس اصل نے الزام لانے ساری روٹی ساڈا ہر چیز اسے الزام تراشیاں چے اگر اسی صحیح گل لوکاں نوں دس داں گے تے اسی کتھوں کھاواں گے لوگ سن مفتی تے عالم تے علماء کس طرح کہن گے لوگ ساڈی گلاں تے واہ 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 کس طرح کہن گے انہاں بیچاریاں دا بڑا وڈا ہے انہاں دی روٹی انہاں دی مجبوری ہے ایمان اور اخلاقیات یہ کہندے ہیں یہ دو چیزاں ہوندیاں ایمان اور اخلاق کسے دے عقیدے وہ خود دسے گا ہن مسلماناں دے عقیدے عیسائیاں کولوں پوچھیے وہ سارا ٹوٹلی کہندے کہ جھوٹ بے ایمانی الزام تراشیاں کردے تے ہن عیسائیاں نہیں مان لویے اللہ نے عقل اور شعور دیتا ہے کہ اس مسلمانوں دے مخالفین اسلام دے مخالفت اور مخالفین دی گل کدی نہیں منی جائے گی وہ گل جیڑا خود بندہ انکار کر رہے ہوئے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے ان دی گل منو گے یہ جیڑا الزام لا رہے نہیں سن پتہ ہے تیرا عقیدہ ہے یہ ساڈے کول انہاں دا کوئی علاج نہیں ہے اے ساڈی طرفوں لا علاج ہو گئے جن نے انہاں نوں 1000 مرتبہ دسیا ہے کہ تسی جڑے الزام لاندے ساڈے تے ساڈے عقیدے نہیں ہیں یہ کہتے نہیں سن پتا ساڈے تو زیادہ سن کون جاندا ہے تسی چھپاندے ہو او بھائی جڑا میں عقیدہ چھپاں گا کس طرح وہ میرا عقیدہ کس طرح وہ میرا ایمان ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول دیں الزام تراشیاں کر دیں آسان حل ہے لیکن آسان حل والے پاس نہیں جاندے سوان الجھان دے واہ کرن واسطے بھائی گلاب دے پھول ماری ہو سانو خدا دا نام نے اتنا حق ہر بندے نو دیو کہ وہ اپنا عقیدہ خود بیان کرے اور وہ منو نہیں منو گے تسی اللہ دے مجرم ہو جاؤ گے وہ بندہ آپ ہے وہ اپنا عقیدہ آپ پہ دسدا ہے جڑا عقیدہ دسے گا وہی ہے یہ سن چھوڑ دیو یہ مسلمانوں دے عقیدے نہیں منتے جڑا بندہ کہندا ہے میں اللہ نو مندا کہنا نہیں تو مسلمان نہیں ہے سن پتہ ہے تو نہیں مندا جڑا کہندا محمد رسول اللہ نے کہنا نہیں تو ساڈا مخالف ہے سن مت ہے تیرا مطلب اس وچ مرزا صاحب ہے محمد رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لا علاج ہو چکے انہاں دے بارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان موجود ہیں انہاں دی نگاہ جنہاں نو ویکھو انہاں تو جتنا دور رہ سکتے ہو رہو انہاں تو جتنا بچ سکتے ہو بچو انہاں کو قرآن دیکھو اگر نہیں آتا عربی پڑھنا کسی علماء کو کتاب پڑھو جا کے قرآن پڑھو باقی انہاں کو کوئی ایکسٹرا علم عقل نہیں اللہ نے دے دیتا کہ یہ گل صحیح سمجھ سکتے اور اسی نہیں سمجھ سکتے میرے پراوا خود قرآن پڑھو ان مولویوں نے ہر نبی دے دور وچ اسی مخالفت کیتی ہے اسلام دی ہسٹری موجود ہے جڑے عالم جڑے ہر رسول دے دور وچ اگے والے نبی دے علماء موجود ہوندے او نبی دے سب تو بڑے مخالف ہوندے اور مخالفت وچ اتنے انے ہو جاندے انہاں نوں سچ جھوٹ کچھ نہیں پتہ لگدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین نوں ویکھ لو اے عیسیٰ علیہ السلام دے مخالفین نوں ویکھ لو موسیٰ علیہ السلام دے مخالفین نوں ویکھ لو
تو خدارا انہاں مولویاں تو بچوں جتنا بچ سکتے ہو خود مطالعے کرو. انہاں دا روٹی پانی کھانا پینا ہی ہے. کوئی اپنا روزگار تو نہیں نا چھوڑ سکتا. مولوی صاحب میں نے بچاؤ کمر کچھ مرضی الزام لاؤ تھوڑا حق ہے, لیکن میں نے اپنا عقیدہ علم ہے کہ میرا کی عقیدہ ہے میں کی منتا ہوں. میں اپنے عقیدے نال اللہ کے جواب دینا ہے نہ کہ تھوڑے الزامات نال. تساں نے پھر کہنا ہے جواب تے تو دیتا نہیں, تو اتھے ٹر گیا تو اتھے ٹر گیا. جواب سن بار بار ہر بار دے دیتا ہے کہ ساڈے او عقائد نہیں جڑے تسی ساڈے تے الزام لاندے ہو. نیکی کرو سن معاف کرو, کوئی اگلا کر دیکھ لو. تسی اپنے سن چھوڑ دیو, تسی آپس وچ سیم نہیں کردے تو کافر تو کافر تو کافر. یہ تے ساڈی ناری آ کے شریف ہو جاندے ہو سارے اکٹھے ہو جاندے ہو. نہیں نہیں اسی اکٹھے ہاں جلے وکھرے ہوندے ہو ایک دوجے نو کس طرح کافر کہنے تھوڑے عالم علماء کی کہنے. اپنی کتاباں جنہاں نو تسی پیر مندے ہو اعلی حضرت مندے ہو انہاں دی کتاباں تے گل ہی نہیں کردے, خاموش ہو جاندے. اپنے اعلی حضرت صاحب دی کتاباں بھی پڑھو غور کرو نہ تے کیڑے کیڑے مسلمان جڑے ہیں فرقے جنہاں نو انہوں نے غیر مسلم قرار دیتا ہے. یہ اپنے اعلی حضرت یہ کتاباں پڑھ کے سنا سکتے ہو مفتی صاحب کہ کیڑے فرقیاں نو انہوں نے غیر مسلم قرار دیتا ہے اور پکا کافر قرار دیتا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ جیڑا انہوں نے کافر نہیں مندا وہ بھی کافر ہے. انہاں تے تسی گلاں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مرزا صاحب تے گل کرو, ساڈے روٹی پانی کھانا اتھوں آندا ہے, اتھوں نظام ہوندا ہے. اسی انہاں تے الزام لا کے انہاں دے عقیدے بیان کریں گے. مفتی صاحب میں معاف کر دیو, میں کوئی 6-8 مہینے ہو گئے تھوڑے نال ہر موضوع تے گل کیتی ہے. جواب تھوڑی طرف ہمیشہ میں نے ہی ملیا کہ جڑے تو عقیدے بیان کر رہا جھوٹے, جڑے تو عقیدے بیان کر رہے مننا نہیں, جڑے میں تیرے بارے چ عقیدہ رکھدا بھئی تو اے مندا وہی منیا جائے گا. اے عقل اور اخلاق دے مخالف ہے جناب. اگوں دیاں پیچھے پیچھوں دیاں اگے لا کے انہاں جڑے مسکین تلے بیٹھے دے انہاں نو سلاؤ, میں نہ دسو. تے اے حق ہے ہر انسان نو دیو, مینوں نہیں ہر انسان نو دے دیو کہ وہ اپنا عقیدہ خود بیان کرے اور وہی منیا جائے گا. تھوڑے الزام تراشی دی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے کسے پاسے, نہ اخلاقی طور تے نہ ایمانی طور. ہن تساں نے جڑا ریکارڈ لانا ہے لکھاؤ جی مفتی صاحب. اچھا بڑی تفصیلی تساں گفتگو فرمائی ہے, کوئی 50 دے قریب چیزاں تساں لکھوا دتیاں نے مینوں, تے اپنی یاری تساں کیا سی جی واری واری ایک ایک کر کے سوال کر لو, تے اپنی یاری تسی انہاں قاعدے کلیے بھول جاندے ہو تے ساڈی یاری انہاں قاعدے بن جاندے نے. ہن پھر ہن میری میں تہاڈی گل چ ٹوکیا وا, میں ٹوکیا تہاڈی گل چ میں ٹوکیا نہیں ہے, غلط گل ہے. تلہ صاحب تہاڈی مہربانی مینوں ہن بولن دیو, غلط بات ہے. تسی پہلے بڑا بولے ہو, تہاڈی مہربانی مینوں بولن دیو, تہاڈی مہربانی مینوں بولن دیو. غلط بات ہے, میں تہاڈی گل چ بولیا نہیں ہے. اچھا تساں کیا جی کدھرے بھی نہیں اسی مرزا قادیانی نو محمد مندے, تے حالانکہ مرزا صاحب کہندے نے مرزا صاحب دے جڑے خلیفے نے کہندے نے انہاں دے بیٹے کہندے نے پے, تسی نہیں مندے وہ تہاڈی سر پیڑ ہے نا جی. تے کلمۃ الفصل صفحہ 105 دے اتے فرماندے نے مرزا صاحب دے بیٹے, کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا پھر محمد سلم کو اتارا, پھر یعنی دوسری مرتبہ. یہاں کوئی تمثیلی نہیں کہا انہوں نے کہ تمثیلی طور پہ اترا ہے, وہ پھر اترا ہے مطلب دوبارہ. یعنی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 2 مرتبہ محمد نے جناب پیدا ہونا تھا, تو ایک دفعہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور دوسری دفعہ جو ہے نا اب قادیان کے اندر یعنی مرزا قادیانی جو ہے نا یہ محمد ہے. جواب تو آپ نے اس کا دینا کوئی نہیں ہے, چلے کوئی مسئلہ نہیں. مرزا صاحب کی سننے وہ روحانی خزین جلد 22 صفحہ 502 کے اوپر فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے جی میں تفصیلی طور پہ ہوں, یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا.
روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 کے اوپر کہتے ہیں میں بموجب آیت وآخرین منہم یلحقو لما یلحقو ہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، تمثیلی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تمثیلی تمثیلی، وہ تو بار بار کہتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 259 کے اوپر کہتے ہیں وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ وَمَارَا، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے تو اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میں اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں، الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی ہیں ہم۔ تو آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے تمثیلی تمثیلی تمثیلی، حتیٰ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبوت کی عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو وہ آخری اینٹ میں ہوں، جبکہ یہ تو حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ البحر الزخار کی حدیث ہے 7778۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور دیگر رسولوں کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو بہت خوبصورت ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، پس میں وہی آخری اینٹ ہوں جس کے بعد عمارت مکمل ہو گئی۔ لیکن مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد کے اوپر کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ لیکن مرزا جی کیا فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 178 کے اوپر پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ بار بار ایک رٹ لگائی ہوئی ہے تمثیلی طور پہ، روحانی طور پہ، تمثیلی طور پہ، روحانی طور پہ، جبکہ مرزا جی نے جہاں بھی کہا ہے کسی ایک جگہ مجھے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو جی میں تمثیلی طور پہ ہوں یا روحانی طور پہ ہوں، کوئی ایک جگہ ہے، کھولیں کتابیں مرزا جی کی، کوئی ایک جگہ بتا دیجئے، کم از کم آپ مرزا صاحب کی تو مانیں۔ آپ لوگ تو مرزا صاحب کی کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی کبھی آپ نے پڑھی ہیں کھول کے، آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، اور جب ہم کوئی کتاب کا حوالہ دے اس کا جواب ہی نہیں دیتے آپ۔ ابھی میں نے کتنے حوالے پیش کیے ہیں، کسی ایک کا بھی جواب آپ نے دیا ہو؟ ہاں جی، لمبی لمبی گفتگو آپ کر کے یہ اگلے کے اوپر باور کرواتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے بڑے جواب دے دیے ہیں، اور آخر میں آپ کہہ دیتے ہیں پولے جے منہ نال خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو۔ بھائی یہ خدا دا خوف کرن دے نال تے نہیں یہ چیزاں سلجھنیاں، خدا دا خوف تے تانوں کرنا چاہیے، ہاں جی، تے او تسی کردے کو نہیں، تے تانوں تے کرنا چاہیے، تانوں ویسے نہ ویسے کہنا چاہیے یلاش دا خوف کرو، کیونکہ مرزا صاحب کہندے نے کہ یلاش خدا دا نام ہے، تے یلاش دا خوف کرو، کسے کالے تے کالو دا خوف کرو، اے کہنا چاہیے تانوں، کیونکہ خدا او نے، اے خدا دے نام نے، مرزا صاحب نے فرمایا ہے، تے بڑے عظیم نام نے ہے یلاش تے کالا تے کالو۔ تانوں کہنا چاہیے کسے کالے دا خوف کرو شاہ صاحب، کسے کالو دا خوف کرو تے کسے یلاش دا خوف کرو، یا لا شریک دا خوف کرو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے انہاں چیزاں دے جواب بھی چاہیے نا جی، کہ تسی ہن ادھا گھنٹہ ہور بولو گے تے رنڈی رونا کر کے تے تساں کہنا جی آپ میں جواب دے چھڑے ہے، بس انج تے نہیں نا بندہ۔ تسی کہو جی یہ فلاں کتاب دی جڑی عبارت تساں پڑھی ہے او دا جواب ہے وے، فلاں عبارت پڑھی ہے او دا جواب ہے وے، اے وے طریقہ ہوندا، تے اے تے نہیں کہ بھائی لمبیاں لمبیاں گپاں مار کے تے چلو جی سائڈ تے جاؤ جی، او دیکھو نا پاکستان چ کی ہوندا پیا، او ویکھو نا جی تسی آپس چ لڑدے ہو پے، او ویکھو نا جی او تسی آپس چ کافر، بھائی یہ تو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہیں چیزیں،
یہ تو نہیں، ہم اس موضوع پر تو نہیں گفتگو کر رہے کون ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے کہ یا نہیں کہتا. ہاں جی، تو کوئی تسی بھی تو کوئی یہ لاش دا خوف کرنا ہے کہ نہیں کرنا کہ سانو ہی بس یہ خدا دے خوف کرانے جے. تو موضوع کا کوئی جواب بھی تو دیں نا. آپ بیٹھے ہیں بھائی، آپ آ ہی گئے ہیں تو کم از کم جواب دینا سیکھیے، کوئی جواب دیجیے. نہ کہ یہ کہ آپ لمبے لمبے بھاشن دے کے چلو جی آخر تے جدوں تہاڈا ساہ سات ختم ہو جائے تو چلو جی ہن تسی بول لو. انج نہ کرو، تسی مہربانی کرو، انہاں چیزاں دے جواب چاہیے نے. جی آپ بول سکتے ہیں طلعت صاحب. جناب مفتی صاحب، جتنے جھوٹ بول سکتے ہو بولو، جتنے غلط کلامی کر سکتے ہو فرماؤ، لیکن اے آپ نے جڑے تھوڑے لوگ ہیں انہاں واسطے سن نہ دسو. سن اللہ رب العزت نے عقل اور شعور دیتا ہے، اسی سن اسے واسطے چھوڑ کے تھوڑے جھوٹ بے ایمانیاں فراڈ نو نکل کر مرزا صاحب تے ایمان لے کے آئے. کالا کالو تے یا لاش، میں اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرماندا ہے کہ سارے اچھے میرے نام ہیں. جس اچھے نام نال میں پکارو گے لوگوں نو کیوں بیوقوف بنا دیو؟ لوگوں نو حقیقت کیوں نہیں دس دے؟ سواڈی روٹی اس سے کھانا پینا سواڈیاں عیاشیاں اسی کیڑا کاروبار کر دیو جناب؟ تسی کیڑی نوکری کر دیو؟ سواڈی نوکری یہ سواڈا یہی نظام چلتا ہے. اس طرح نہ کرو محترم. دوسرا سواڈے سوال دا جواب ہے، آج تک مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کدے فرمایا ہوئے کہ میرے نام نو مرزا غلام احمد صاحب نہ لکھیا کرو بلکہ محمد لکھیا کرو؟ میں نہ اس تو بعد مرزا صاحب دے نام نال نہیں پکاریا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نال توبہ نعوذ باللہ پکاریا کرو. یا کسی احمدی کو سنیا ہوئے کہ اسی مرزا صاحب دا نام مرزا صاحب نہیں کہاں گے، محمد کہاں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تسی اپنی یہ گلاں ساڈے منہ پاؤ کہ اسی جڑے جواب مندے ہاں اے جواب تسی دیو تے پھر ٹھیک ہے. جس طرح تسی کہندے ہو اسی سن مسلمان نہیں سمجھتے، ہن تسی مسلماناں والی حرکتاں نہ کیتا کرو. نماز نہ پڑھو، قرآن مت پڑھو، حج مت کرو، زکوٰۃ مت دیو، اپنے آپ کو مسلمان مت کہو، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گواہی بھی نہ دیو. پھر ٹھیک ہے. خدا دا خوف کرو. یہ انہاں واسطے کیوں نہیں کہندے جنہاں نے ساڈے اعلیٰ حضرت دوے فرقیاں نو کافر قرار دے گئے؟ انہاں نو بھی کہو کہ تسی کلمے نہ پڑھیا کرو، قرآن نہ پڑھیا کرو، آئین لے کے آؤ، کہ کیونکہ ساڈے اعلیٰ حضرت انہاں نو غیر مسلم قرار دے گئے. اس واسطے انہاں نو کہو قرآن نو ہاتھ نہ لاؤ، کلمہ مت پڑھو، نماز مت پڑھو، اپنے آپ نو مسلمان مت کہو. کوئی خدا دا خوف کرو. ایمان اور خدا دا حق خوف کر سچائی لو. دے پلے کچھ رہن دیو. مفتی صاحب تساں نے بیڑا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے. ایویں تے نہیں مجبوراً آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تھی کہ میری امت وچ ایک وقت آئے گا بری تو بری مخلوق دا پتہ ہوئے گا. مفتی صاحب تسی علم والے بندے ہو ماشاءاللہ. آسمان کے نیچے میرے علماء ہوں گے تے مولوی صاحب پھر میں وہی کہاں گا تو نے پھر ہنس دینا. تھوڑے اندر نہیں ہے یہ ایمانی اور اخلاقی دو چیزاں دونوں دے مطابق ہر بندے دا اپنا حق ہے اپنا عقیدہ بیان کرے. تسی کہندے ہو نہیں کسے کو حق نہیں ہے، ہر بندے دا عقیدہ اسی دساں گے او کی مندا ہے جیڑا عقل دے اور ایمان دے خلاف ہے. لیکن تسی عالم ہو اور اس دور دے علماء ہو، تھوڑی مجبوری ہے یہ گلاں تس نے کرنیاں. میں اس وقت جواب دے دیتا ہے کہ مرزا صاحب دی تحریرات کسی جگہ انہوں نے لکھی ہوئے آج تو بعد میرا نام مرزا غلام احمد نہیں ہے بلکہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نال پکاریا کرو. کوئی تحریرات کوئی کتابات کسی انہوں نے کسی جگہ انہوں نے نہ اپنا ختم کر کے مرزا غلام احمد صاحب ہٹا کے محمد لکھے ہوئے، یا انہوں نے ایمان لے کے آنے والے جنہوں نے احمدی کہندے ہو کسی نے کیا ہوئے کہ انہوں دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پر تسی ڈاڈے ہو، تسی کہتے ہو جیڑے اسی من لیا اسی جواب دے دیتا ہے یہی منیا جائے گا. اے عقل دے اور ایمان دے خلاف ہے. مفتی صاحب اے تساں نے کتوں ڈگری لے لیے کہ مفتی ہون دی؟ اپنے گھر ہی بہ کے لینے میں ڈگری. سن اتنا نہیں پتا کہ عقیدے دے بارے جڑا بندہ خود بیان دے گا اس دا عقیدہ وہی منیا جائے گا. اگر ایمان ہے سنن والے اور عقل ہے تے
اگر ایمان تو بھی خالی ہوئے اور عقل تو بھی خالی ہے، پھر اس کا کام ہے آپ تھوڑی طرح پین کاپی لے لینا کہ میں لکھاں گا، میں دساں گا اس دا عقیدہ کی ہے، میں مناں گا، میں جڑا دساں گا وہی منیا جائے گا۔ جڑا یہ خود بیان دے رہے اپنے عقیدے بارے، یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے۔ مفتی صاحب تسی لا علاج ہو چکے ہو، تسی لا علاج سارے علماء ہوئے ہو، تے سواڈے بارے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمان دیتا سی کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور بدترین کا مطلب تسی سمجھ جاتے ہو مخلوق ساری مخلوق ہے نہیں، کتنی ہزارہ دے حساب مخلوق پائی جاتی ہے زمین کے اوپر، انہاں جو سب تو گندی مخلوق جڑی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتی ہے، جڑے سواڈے علماء خود پڑھ کے سنا دے، جڑی تساں نے ہن نہیں مننی، وہ علماء ہون گے، میرے علماء ہون گے، تے علماء صاحب کالو سلامہ تساں نے میری گل تے مننی نہیں، میرا عقیدہ آپ نے بیان فرمانا ہے، تے میرے اتنے رہنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، آپ میرا عقیدہ بتائیے اور لوگوں کو خوش کیا اور کہو واہ 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 یار احمدیت تو کافر ہے، یہ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں، اسی دعائی پہ کرتے ہیں، پٹتے پہ ہاں، وہ ایسی ہے نہیں مندے، وہ ایسی ہے نہیں مندے، اور ساڑھا عقیدہ ہے نہیں، تسی کہنے نہیں نہیں یہ جھوٹ بول دے، جھوٹ بول، جڑا بندہ جھوٹ بول کے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے انہوں تے آپ کو تے 100% پتا ہے نا میں جھوٹ بولے اور میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایسا دنیا تے کوئی مذہب نہیں ہے جیڑا اپنے عقیدے دے بارے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک آدھ بندہ کوئی اگے پیچھے بولو اور بات ہے، سارے اپنا عقیدہ پہ ہندو کہنے ہیں جیڑا بدھ بنا دے اے ساڑا رب ہے اے بھگوان ہے، وہ نہیں چھپا دے، نہ کوئی چھپاندا ہے، یہ صرف مولویوں نے سوڑے ذہن میں پٹھی چیز پا دیتی ہے کہ ہر بندے دا عقیدہ اسی علماء ہو جنہ دے بارے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بیان دے کے کہ اسی وہ علماء، ہر بندے دا عقیدے دا ساڑے کو اختیار ہے، اساں نے دسنا ہے، جڑا وہ آپ بیان کر رہے ہیں اسی دعائی پہ کرتے ہیں، ساڑا عقیدہ نہیں ہے، نہیں مندے ہیں نہیں مندے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں سان پتہ ہے تسی مندے ہو۔ مولوی صاحب مفتی صاحب میں عزت نال آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، اور آپ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں میرا وہ عقیدہ بالکل بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ لا علاج ہو چکے ہیں۔ میں جو اپنے عقیدے بتاتا ہوں آپ اس کا انکار کر دیتے، نہیں تسی جھوٹے ہو، تسی بے ایمان ہو، سوڑا عقیدہ ہے۔ اور مرزا صاحب پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں یا ہم لے کر آئے ہیں؟ ہم نے ان کی باتیں بتانی ہے یا جو ان کے انکار کرنے والے ہیں انہوں نے بتانی ہے؟ لیکن مفتی صاحب میری طرف سے آپ کو سائن کر کے دے دیا ہے، مفتی صاحب محترم پیارے بھائی میں آپ کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میری طرف سے آپ لا علاج ہو چکے ہیں، جس نے اگلے کی بات سنی نہیں ہے، مانی نہیں ہے، اور آپ نے جو اپنی کتاب میں ڈائری میں اس کے بارے میں تاثرات لکھ دی ہیں، آپ کہتے ہیں یہی سچ ہے، یہ عقیدہ جو ہم ان کا بتا رہے ہیں یہ سچ ہے۔ میں نے آپ کو بار بتایا ہے، پھر ایک بتواس کر دوں، یہ ایمان اور عقل کے خلاف بات ہے کہ کسی کا عقیدہ وہ نہیں بیان کرے گا بلکہ مفتی صاحب اور عالم بیان کریں گے۔ مجھے معاف کر دیں عالم صاحب، آپ کے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، معافی مانگ دیتا ہوں، اور میری طرف سے آپ لا علاج ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ چلیں شکر ہے آپ مان تو گئے ہیں کہ میرے کسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اچھا چلیں مائک میوٹ کریں، میں آپ کی بات میں بولتا ہوں، یہ غلط بات ہے نا جی، کوئی بات کا طریقہ سلیقہ تو سیکھیں آپ کم از کم، جواب دینا نہ دینا ایک الگ چیز ہے، کم از کم بات کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، میں آپ کی بات میں بولتا ہوں غلط بات ہے، غلط بات ہے طلعت صاحب جی مفتی، انسانی اقدار بھی آپ لوگوں میں ختم ہو گئے ہیں قسم خدا کی، ختم ہوگی جی ساڑھا چاہیے۔ اچھا آپ نے کہا جی کہیں پہ مرزا صاحب نے کہا ہو جی مجھے محمد کہو یا ہم لوگ کوئی محمد کہتے ہوں، تو مرزا صاحب نے کو آپ پھر احمد کیوں کہتے ہیں؟ ان کا جب نام غلام احمد آپ لوگ نے رکھا ہوا ہے، ویسے تو ان کا نام دسوندی تھا جو بعد میں سندھی بن گیا تھا، تو لیکن آپ نے ان کو پھر احمد کیوں بنا دیا؟ حضرت احمد کیوں لکھتے ہیں آپ اور اپنے آپ کو احمدی کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے، نمبر ایک۔
नंबर 2, उलमा बदतरीन, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आलिम है, वो हकीम नूरुद्दीन आलिम है, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद आलिम है, मिर्ज़ा नासिर, मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा मसरूर आलिम है। ये है वो उलमा जो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। अगली बात के हर बंदे का अपना कीदत है, वो आप ही बयान करता है हमने तू ही दे दी, असी तो तू ही देने पे ते तुसी जिन्नी मर्जी टूई दबो, लेकिन ये है कि जनाब ये कुरान हमारा है। अगर ये आपकी किताबें हैं रूहानी खजान जो आप कहते हैं जी हाँ हमारी किताबें तो हम बयान करेंगे, तो ये कुरान हमारा है और इसको भी फिर हम ही बयान करेंगे ना। ये सूरह अल-फतह की आयत नंबर 29 जो है ना, इससे मुराद फ़कत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और दुनिया की शख्सियत नहीं है। दुनिया के अजीम तरीन इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं अंबिया के बाद, वो यहाँ से मुराद नहीं हो सकते। तो ये मिर्ज़ा कादियानी शायद कोई नहीं है। तो कुरान को हम बयान करेंगे, ये कायदा आपका ही बनाया हुआ है ना, हर बंदे का अकीदा वो खुद ही बयान करता है। तो जब हम जो है ना दुहाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि भाई कोई और मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद का कोई सानी है ही नहीं, कोई उनका मिसल मसील नहीं है। अच्छा जी, तो कितनी किताबों के मैंने हवाले दी हैं, कम अज कम मिर्ज़ा साहब की किसी एक ही इबारत दा खुदा दा तुसी भी नाम मनो ना जी। वो किधर गया तुहाडा शोर कि खुदा दा नाम मनो, तो खुदा दा नाम लवो, तो तुसी भी तो कोई मनो तो कोई जवाब तो दे दियो, कम अज कम कोई एक चीज़ का जवाब तो दे दियो। आपकी इन्हीं वजूहात की वजह से वो पिछला जो मुनाजरा हुआ है उसके अंदर डॉक्टर ज़करिया मुरब्बी साहब ने वो अहमदियत छोड़ दी है। वो सब देख रहे थे, उन्होंने मुझे गिफ्टिंग भी की है सारी दुनिया के सामने और शाबाश दी है मुझे कि मुफ्ती साहब आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और आपके दीगर मुरब्बी भी जो है ना वो मुझे शाबाश दे रहे थे और वो गिफ्टिंग कर रहे थे। यार आपको देख के तो कादियानी लोग छोड़ रहे हैं। हाँ जी, कोई एक किसी सवाल का आपने जवाब दिया हो तो बता दें भाई, उंगलियों पे गिन के बता दें जी फलां चीज़ का मैंने जवाब दिया है। मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है सूरह फतह की आयत 29 का मिसदाक मैं हूँ, मेरा नाम खुदा ने रखा है। हाँ जी, किसी एक चीज़ का जवाब कोई दिता हुए, कोई भी नहीं, बस गप्पा गुप्पा मार के तो साइड से निकलो जी, वेखी जाएगी जी। आपके खलीफे कहते रहे हैं कि मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी है। कलमातुल फज़ल किताब उठा के देखें, पूरी किताब इसी मौजू के ऊपर लिखी गई है कि ये जो मोहम्मद है असल मिर्ज़ा कादियानी है जो दोबारा नाजल हुआ है, बल्कि दोबारा पैदा हुआ है। अल्लाह ने वादा किया हुआ था कि 2 मरतबा मोहम्मद आएगा दुनिया में, तो वो दूसरी मरतबा मिर्ज़ा कादियानी बन के है। वो बार बार कहता है कि हमें किसी कलमे की ज़रूरत नहीं है, हम कलमा बदलेंगे नहीं, कलमा हमारा वो ही रहेगा, हमने कलमा बदलना नहीं है, क्योंकि कलमे के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का जिक्र मौजूद है। आप किस मुँह से कहते हैं जी हम नहीं मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद कहते हैं? वही कलमातुल फज़ल के अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको मिर्ज़ा कादियानी की किताबें दिखाई हैं, मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं मोहम्मद मैं हूँ, कलमातुल फज़ल के अंदर है कि मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी है। और दीगर किताबें मैंने इसके ऊपर आजज़ ने पूरी किताब लिख दी है कादियानी कलमा, वो नेट के ऊपर किताब मौजूद है, आपकी किताबों से मैंने साबित की है। आप किसी चीज़ को का जवाब दें तो तब है ना। अभी तो कितने हवाले मैंने आपको देने हैं, किसी एक चीज़ का आपने जवाब पहले दिया नहीं, आगे भी मैं हवाले दूंगा, आपने जवाब तो देना कोई नहीं। कोई एक चीज़ का जवाब तो दो ना जनाब मुरब्बी साहब। आपको देख देख के कादियानी लोग छोड़ रहे हैं, नहीं तो आपने 4 दिन मुनाजरे और कर लिए ना हमारे साथ, तो कादियानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है। अल्लाह खैर कीती ते फिर तुसी इकल्ले रह जाना है बस। हाँ जी, चलो तो वो जवाब हुण मेहरबानी करिया जी, जवाब ही दे दिया जे किसी चीज़ का। लंबे लंबे भाषण देंदे हो लेकिन जवाब को नहीं देंदे जी। मुफ्ती साहब, किसी ने क्या खूब कहा है कि यहाँ सवाल ही सारे पुट्ठे और सही नहीं थे, हम जवाब क्या देते? हाँ, मिर्ज़ा साहब ने फरमाया सवालों पर तो गौर करें, आप सवाल क्या करते हो? आपके सवाल ही सारे गलत और कहते हैं जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते।
اور پہلے اپنے سوال تو ٹھیک کرو مفتی صاحب ایسے نہ کریں، اتنا حق انسانوں کے پاس چھوڑ دیں کہ وہ اپنے عقیدے بیان کریں، لیکن آپ یہ چھوڑ دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ ایمان اور عقل کے خلاف ہے۔ یہ جواب آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، میں کی کراؤں کتنے سر مارا۔ عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ہر بندے سے خود پوچھا جائے گا تمہارا ایمان عقیدہ کیا، تم بتاؤ۔ آپ کے پاس کوئی مشین ہے، اور آپ علماء کے پاس مشینیں آ گئی ہیں، کوئی نئی آپ نے کوئی ایجاد کرنی ہے، مشین لگاتے ہو، آپ کہتے ہو یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے وچو احمد ہے، اس کا عقیدہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے۔ آپ کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، آپ نے روٹی روزی کے لیے اتنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور میں اسی لیے آپ لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو رب کعبہ کی قسم، میری پہلی وجوہات احمدیت کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ تھی کہ آپ کے جھوٹ میرے سامنے آئے ہیں، الزام تراشیاں سامنے آئی ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی نہیں، لیکن اتنا حق دے دیں ہر انسان کو، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ حق کہ ہر انسان اپنا عقیدہ خود بتائے، خود وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا عقیدے ہے، تو ہم تو کہتے ہیں قرآن سے ایک نقطہ شوشہ میرا دین ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے، ہاں ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کر کہے کہ قرآن کے بغیر، قرآن کے مخالف یہ عقیدہ، میں اس کا اعلان جماعت احمدیہ کی طرف سے انکار کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے ایک شوشہ نہ زیادہ نہ کم جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، کوئی کیا سمجھے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے کوئی قرآن قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کون سا مان لینا ہے۔ نہ قرآن سے زیادہ ایک نقطہ، نہ قرآن سے کم، یعنی قرآن سے نکال کر، یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن سے نہ زیادہ نہ کم۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا رب جانتا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کیا الزام لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کو جواب دے 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 کر تھک گئے، آپ کا کان چٹا ہے۔ آپ کہتے ہو ہمیں پتہ ہے تمہارے عقیدے، تمہارا حق نہیں ہے، تم اپنے عقیدے بیان کرو، ہم کیونکہ تمہارے مخالف ہیں، تمہارے مخالفینوں میں سے ہے، جو ہم تمہارے مطابق بات کہیں گے وہی مانی جائے گی۔ دیکھو ہماری حکومت نے بھی مان لی اور تمہیں غیر مسلم قرار دے گیا، تو ہم دعائی کرتے رہو بے ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ انہیں منوانا تھا منوا لیا، لیکن ہم سے نہیں منوا سکتے آپ یہ عقیدے، ہمارا یہ حق ہے، آپ ہماری جو مرضی ہے کر دو۔ آپ نے ہمارے کئی ایم جی مار دیے، شہید کر دیے، ہمارے مسجدیں، اللہ کے گھر گرا دیا، اللہ کے گھر کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے تھوڑے چینیاں لے کے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے کہ ہم نہیں اللہ کے دین کو مٹانے والے ہیں، آپ نے مٹا دیے کلمے چھینیاں تھوڑی لے کر، اور کہتے ہیں ہم سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اصلی مسلمان ہیں۔ جناب آپ کے عقیدے آپ خود ہی بتائیں، پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے بتائیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں انکار کریں کہ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اگر ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت ہے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، تو ان کی کتابوں کے حوالے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، اور ان کی بتائیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ اور آپ نے تو مسلمانیت کے پلے رہن ہی کوئی نہیں دیتا، یہاں پر آپ صرف احمدیت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت 4-5 فرقوں کو غیر مسلم قرار دے کے اور کہہ رہے ہیں پکے کافر ہیں، اور جو انہیں کافر نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے۔ آپ ان میں سے ہیں، ان کے ماننے والوں سے ہیں۔ آپ نے دین کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے جس دن سے ہمارا پاکستان بنا ہے یا یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، آپ نے اتنے غیر مسلموں سے مسلمان بھی نہیں بنائے جتنے مسلمانوں سے غیر مسلم بنا دیے۔ تو بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا، آپ مسلمان بن گئے ہو، باقی سارے کلمہ گو کافر 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 کرا دیں۔ ایسا نہ کریں مفتی صاحب۔ آپ کو آخری اور فائنل بات میں یہی کروں گا کہ ہر انسان کا حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اور وہی مانا جائے گا، اللہ بھی وہی مانے گا جو انسان بیان کرے گا یا رب العزت میرا تو عقیدہ یہ ہے، تو بہتر جاننے والا ہے۔
اور کوئی بھی انسان جو چھپاتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی چھپاتا ہے۔ یہ انصاف کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اپنے عقیدے صحیح بیان کرتے ہو، دوسرے سارے ان کے عقیدے اور ہوتے ہیں اور وہ اور بیان کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب ہاتھ والا رکھو، اگر آپ قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، قرآن آپ کا ہے، تو یہ قرآن اپنے بندوں کو پڑھاؤ، انہیں جا کے سمجھاؤ، احمدیت کو چھوڑ دو۔ وہ احمدیت کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، بھئی احمدیت کے خلاف باتیں کرو، ان کو جا کے مارو کوٹو، ان کی اللہ کے گھر جا کے ان کے جا کے مارو ان کے اندر، یہ نہیں ہے قرآن۔ قرآن میں ہے زنا مت کرو، شراب مت پیو، حق حلال کر رزق کماؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتائی ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہے۔ تو مفتی صاحب اپنی زبان نہ لو اور اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور اپنے ماننے والوں کو قرآن کی تبلیغ کرے۔ کیڑے راستے سے ٹر گئے ہو؟ آپ قرآن کی تبلیغ کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اچھے انسانیت، اس کی تبلیغ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو شراب پیتے ہو، یہ زنا کرتے ہو، اور یہ جو تم رشوتیں لے رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، یہ سب تمہیں آگ میں لے جائیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ فرمایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اعمال نیک کرو گے۔ صرف ایمان لانے سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ نے دو چیزوں کو اکٹھا رکھا ہے، ایمان لاؤ اور اعمال نیک کرو۔ اور اپنے اعمال دیکھو، آپ نے اسلام کو چھوڑ کر احمدیت کے مخالف کو اسلام بنا لیا، کیونکہ اسی روپے پیسے لگتے۔ اگر اسلام سکھانا ہے تو انہیں بچاؤ آگ سے، انہیں مفتی صاحب انہیں بتائیں کہ یہ جو رشوت تم نے اپنا حق بنا لیا، اس کو چھوڑ دو، یہ جو تم سود لیتے ہو اس کو حق بنا لیا، اس کو چھوڑ دو، یہ جو چیزوں ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اور پہلے خود کرو مفتی صاحب، اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگوں کو امن میں رکھو، محفوظ کرو، اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو۔ مفتی صاحب میری طرف سے اب لا علاج ہے، کیونکہ آپ نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو ہم بتائیں گے، یہ سراسر ایمان اور عقل کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب آپ کی ساری باتوں کا جواب اس کے اندر ہے کہ ہر بندے کو حق دیں، وہ اپنا عقیدہ بیان کرے اور وہی مانے۔ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی بیان کرو۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اپنے لوگوں کو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو بھیجا تھا کسی کو مارنے کے لیے، تو جب اس کے قریب گئے تو اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی لڑائی میں یا جنگ میں یا کسی جگہ میں اس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو صحابی تھے، ایک صحابی نے کہا اس کو چھوڑ دو، مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرے صحابی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ خوف سے پڑھ رہا ہے، تلوار کے خوف سے پڑھ رہا ہے۔ اس نے ماری، اسے چاہ کے اینڈ کر دیا، اس کو فنش کر دیا، مار دیا۔ جب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے، سوال ہوا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مارا؟ انہوں نے کہا ہم مار تو آئے ہیں، لیکن یہ پرابلم ہو گیا جب ہم نے اس کے قریب گئے، اس نے کہا صبر کرو، میں پڑھتا ہوں، میں مان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسے منع کیا اسے مت مارو، یہ تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ ایک کلمہ تلوار کے جو اس کا نظام ہے سامنے ہے، اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ تم نے اس کا اندر سے چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، اندر سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ نے میرا سینہ چیر کے دیکھ لیا ہے کہ میں کلمہ اوپر سے پڑھ رہا ہوں، اندر سے نہیں۔ رب العزت مجھے اس آگ میں جلائے جس میں فرعون نے جلنا ہے، میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو میرے احمدی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے سینوں میں ان کی زبان میں ہے۔ نہ خدا سے پیار کرو، نہ خدا کے مقابلے کرو، خدا کا خوف کرو۔ مفتی صاحب لوگ اپنے عقیدے خود لوگوں کے منہ میں مت ڈالو کہ تم یہ مانتے ہو، یہ کار مانتے ہو۔ میں رب العزت کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں، جس آگ میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں رکھنا ہے، مجھے وہ آگ مجھ سے بنائے اگر میں جھوٹ بولوں۔ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ہم پہ جھوٹ باندھتے ہو، ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہو. جن میں ایمان ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو. جن کے اندر عقل اور ایمان ہے، آپ اپنے مفاد کے لیے، آپ کے بارے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ایئر پہلے بتا کے گئے تھے کہ یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی. وہ آپ کے بارے میں تو اچھا بتانا تھا. آپ نے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے دین کے پلے چھوڑی ہی کچھ نہیں. اور جو دین پر چلتا ہے، حق بات کرتا ہے، اسے کہتے ہو تو کافر ہے. اور مرزا انجینئر صاحب اس کا عقیدہ ایم پی او کے مخالف ہے، لیکن وہ حق بات کرتا ہے، اسے کہتے ہو تم بھی احمدی ہے. آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے؟ رب کعبہ کی قسم وہ حق بات کرتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ آپ کے خلاف، ہمارے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ ہو رہا ہے. وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخالف ہے. لیکن جو بھی اس زمانے میں حق کی بات کرے گا وہ یا غیر مسلم ہو جائے گا، یا کافر ہو جائے گا، یا وہ ایم پی او کا ایجنٹ ہو جائے گا، یا وہ ایم پی ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ نے کسی نے پلے کوئی شے چھوڑی نہیں ہے. جو عدالت آسمان پر اللہ نے لگانی ہے وہ عدالت آپ نے زمین کے اوپر لگا لی ہے. آپ کو اپنا نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آپ نے لوگوں کے ایمان کے فیصلے زمین پر کرنا شروع کر دیے. اللہ کی عدالت جو اللہ نے لگانی ہے، مالک یوم الدین، وہ آپ نے زمین پر لگا لی ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں حق دیا، نبیوں کو یہ بتایا ہے، اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ اے محمد تیرا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا. میں نے تم کو ان کے اوپر دروگا نہیں بنایا. وہ آپ کو ہمارے اوپر دروگا، آئی جی، ایس پی، پتہ نہیں کون کون سے عہدے ہمارے اوپر لگا کے بہ گئے، اور کہتے ہو ہاتھ میں پستول اٹھائے خبردار جو ہم تمہارا عقیدہ بتائیں گے وہی تم اس کے اوپر خود سائن کرو کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے مخالفین بیان کر رہے ہیں. مفتی صاحب میں اتنے عرصے تو تھوڑا نہ گلا کر رہا ہوں، میری بات کرنے کا فائدہ نہیں. ابھی میں بات چپ کروں گا اور میرے عقیدے آپ نے بتا دینے کہ نہیں تم یہ نہیں مانتے، تم یہ مانتے ہو. یہ عقل کے اور ایمان کے خلاف جو آپ بات کرتے ہو تو مجھے معاف کر دو جناب مفتی صاحب. میری طرف سے آج میں اعلان کرتا ہوں مفتی صاحب لا علاج ہو چکے ہیں. میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ میری بات، میرا عقیدہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. اور جو الزام تراشیاں یہ اپنے تئیں میرے عقیدے پہ لاتا ہے، میرا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے. کیسے میں وہ مان لوں جو آپ مجھے کہتے اور مجھے یہ حق بھی نہیں دیتے. خبردار چپ، تو اپنا عقیدہ نہیں دسنا، تیرا عقیدہ اسی دساں. مفتی صاحب غور کریں پلیز. آپ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، علم والے آدمی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. ہر بندے کو حق دے کہ وہ اپنا عقیدہ خود بیان کرے اور وہی سمجھا جائے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے اتنا ناراض ہوئے، اسے کہا کہ آخرت میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا جب اللہ تم سے پوچھے گا. تو مفتی صاحب آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ کے جو تابعی ہیں ان سے تو پوچھے گا، لیکن مفتی مبشر صاحب سے نہیں پوچھے گا کہ کیا تم نے ایم ڈی او کے دل چیر کے دیکھ لیے تھے، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات ٹھیک ہے. مفتی صاحب الزام تراشیاں نہ کرو، اللہ رسول دے نانے اجے بھی ٹائم ہے. کچھ اسلام دے پلے کوئی شاید رہن دیو نا یار، اسلام دے پلے کوئی چیز رہن دیو. اگر آپ مفتی ہیں، آپ کے پاس بہت ذمہ داریاں ہیں، پاکستان میں جائیں، ایم ڈی او سے نہ کریں، انہیں بتائیں کہ رشوتیں مت لو. پوری دنیا میں نمبر 1 آ گئے ہو پاکستانیوں رشوت میں، چیزوں کے اندر جو چیزیں ہلاتے ہو دنیاوی فائدے کے لیے، اس میں نمبر 1 آ گئے ہو. ہم تمہاری اصلاح کریں گے، مت کرو یہ. وہاں تو آپ جاتے نہیں ہیں. ایم ڈی نے پیچھے کو نواں دین لے آئے ہو، جو ایم ڈی عقیدہ بتا رہے ہو وہ آپ کو نہیں منظور ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہو جو ہم عقیدہ ایم ڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں وہی مانے. وہ اس کو چھوڑ دے. اس کے بارے میں اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو چھوڑے گا آپ کو بھی نہیں. تو میرے پیارے محترم مفتی صاحب پاکستانیوں کی اصلاح کریں. دیکھو ہمارا مسلمانوں کا کیا آگے گیا، اخلاقیات کے اندر کیا آگے گیا ہے. ہم لوگ ہر روز اٹھتے ہیں صبح ایک نیا سکہ مسلمانوں کو بنا ہوتا ہے.
اور اللہ نے قرآن میں منع فرمایا کہ سڑکوں میں مت بڑھیں، لیکن فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا. تساں نے اور کیڑی ساڈی گل مان رہی ہے کہ یہ مان لو گے. تو مفتی صاحب اپنی بھی اصلاح کیجیے، لوگوں کی اصلاح کیجیے، ہماری فکر چھوڑ دیجیے. اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. آپ کی خواب نے نہیں اللہ کو بتانا کہ یہ منتے ہیں یہ نہیں منتے، وہ اس ٹائم آپ بولیں گے بھی نہیں، آپ کو اپنی فکر پڑی ہوگی. تسی احمدی والے پاسے منہ بھی نہیں کرنا، تو کہنا یا اللہ میں نے بخش جنوں جی کردا ہے تو جان اے جان مینوں بخش. اتنے تے مفتی ہو تسی، اتنے مفتی نبی صاحب لین ہوئی لگے دے ہوں گے. محترم اپنی فکر کریں، ہمارے عقیدوں کو چھوڑ دیں. اگر ہمارے سے بات کرنی ہے تو ہماری بات مانا کریں، جو ہم عقیدے بتاتے ہیں ہم کو آپ نے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. باقی بھائی اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں یا مرزا صاحب ٹھیک نہیں تھے، وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، اللہ میاں ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو ان کے جو حق پہ نہ ہونے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ حق پہ تھے تو اللہ نے حق والا سلوک کرنا ہے نا. آپ کی مخالفت سے، ماننے سے، نہ ماننے سے کسی نبی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہر بندے کے عقائد اس کے اپنے اوپر چھوڑ دو، اور یہی حق ہے، یہی ایمان ہے. اللہ جانے اور وہ جانے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں ہماری عدالتیں مت لگاؤ، ہمارے ایمان کے فیصلے دنیا میں نہ اپنے ہاتھ میں لے لو. اور میں نے معاف کر دو، میری طرف سے آپ لا علاج ہو گیا مفتی صاحب. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ قتل کرنے لگے تھے تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو وہ سینہ چیر کے دیکھا. اصل میں اس وقت یہ بات کوئی سمجھ میں آتی تھی کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا محمد کا نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا محمد کوئی کہتا ہو کہ میں محمد ہوں. اگر کوئی دوسرا محمد ہوتا نا، یہ جرت تو مسلمہ کذاب نے بھی نہیں کی، اسود انسی نے بھی نہیں کی، اور جتنے ابھی تک جھوٹے کذاب آ چکے ہیں نا نبوت کے دعوے دوران، کسی ایک نے یہ جرت نہیں کی کہ اس نے دعوی محمد کیا ہو کہ میں محمد ہوں. ذات محمد کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ صرف یہ جناب جرت کی ہے مرزا قادیانی نے. تو اب ضرورت پیش آئی یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس سے پوچھا جائے کہ تو کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ضرورت ضرور پیش آئے گی. مائک میوٹ کریں بھائی، مائک میوٹ کریں. اچھا، یہ تو جواب اس کا ہو گیا جی، سینہ چیر کے دیکھا ہے، بڑا آپ نے یہ پیش کیا ہے. پھر آپ نے وہ بار بار پیش کیا ہے جناب آسمان کے نیچے بدترین مخلوق. تو اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ وہ بدترین مخلوق مرزا قادیانی ہے، اور آپ لوگوں کے خلیفے جو ہے نا وہ بدترین مخلوق ہیں. رہی بات جتنی بھی گفتگو کی ہے آپ نے بالکل موضوع سے ہٹ کے، کوئی موضوع ہی نہیں ہمارا. حملے ہو رہے ہیں، قتل کر رہے ہو تم ہمارے بندے. کہڑے کنے کو بندے قتل ہوئے نے جی تواڈے؟ میں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے صرف 3 بندے تواڈے میں قتل ہوندے ویکھے نے، تے ایک چوتھا لاہور دے وچ جڑا حملہ آیا سی. تے ٹوٹل جڑے نے تسی خود کرائے نے. وہ جڑا لاہور دے وچ حملہ آیا سی اور تواڈی مرزواڑے دے اوتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ جڑا سی سلیم الدین نے کروایا ہے. وہ تواڈے خلیفہ جی دا جڑا وے وہ چٹھی بھی ساڈے کول موجود ہے. وہ جڑا جناب ربوے دے وچ 2 بندے میں قتل ہوندے ویکھے نے، ایک یوسف صاحب انہاں نوں بھی تسی چھریاں مار کے قتل کیتا. اور نجمہ روزی انہاں دی جڑی بیٹی ہے او دا بیان ہے، حلفیہ بیان ہے کہ انہاں نے مردیاں نے کیتا ہے میرے باپ نو قتل. وہ ایک دل دا ڈاکٹر قتل ہوندا ویکھیا ہے، وہ بھی تساں کیتا. ایک اور راول پنڈی دے وچ قتل ہویا سی، وہ بھی تساں ہی کیتا. اس تو علاوہ کنے کو بندے تواڈے قتل ہوئے نے، سارے کردے تسی آپ ہی ہو. رہی گل ہے کہ جڑا کوئٹہ دے وچ حملہ ہویا وے، وہ بھی BBC دی رپورٹ آ گئی ہے، وہ احمدیاں دا ہاتھ ہے. مستونگ دے وچ جڑا بم دھماکہ ہے، پاکستان جن بم دھماکے ہوندے نے قتل و غارت گری ہوندی ہے وہ کردے تسی ہی ہو. وہ پیچھے تواڈے ہاتھ ہوندے نے. تسی جڑا وے انتشار پھیلاندے ہو، تسی اے فرقیاں نو آپس وچ لڑاندے ہو اور مسلکی انتشار اور فرقہ واریت تسی پھیلاندے ہو. رشوت لئی جا رہی ہے جی، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. رشوت تے یہ لے لیا تے وہ لے لیا تے ادھر قتل ہو گیا تے پاکستان کی ہوندا پیا تے پاکستان دا ٹھیکہ لے آیا سی. تواڈے کول جڑا سوال کیتا ਉਹਦਾ جواب دیو والا، تساں کوئی ایک جواب ਦਿੱਤਾ ہوے تے لمبی لمبی تقریر کر کے تسی سائڈ تے ہو جاندے ہو.
ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਣੇ ਜੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ جناب। مفتی صاحب میری طرف سے آپ لا علاج ہو گئے ہیں۔ جو بم دھماکے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ ایم جماعت کرا رہی، توبہ کرو۔ جو ایم ڈیوں کے بندے مرے ہیں وہ بھی ایم ڈیوں نے خود مارے ہیں، خود شہید کیے۔ خود ہی ماریا تسی او جڑا کوئٹہ دے وچ ڈاکٹر مریا سی، ابھی حوصلہ کا کوئٹہ ڈاکٹر مریا سی جڑا کی نکلیا سی اودا مزیاں نے ماریا سی۔ اللہ حضرت بات کر رہے ہیں نا، اور حوصلہ کا جا، میری باری ہے، ان کی بات جھوٹ نہ مارے تے بیٹھ کے کوئٹہ والا ڈاکٹر جڑا ماریا تسی اپنے ماریا سی تے مڑ کے مسلماناں تے پایا۔ آپ سچ فرمائیے گا، آپ اپنی باری میں فرمائیے گا نا، مجھے جھوٹ اپنی باری میں بول لیتے ہیں، آپ اپنی باری میں سچ فرمائیے گا۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، جو عالم اور مفتی ہیں جو احمدیت کے مخالف، اچھا گل ہے کہ ہن تساں گلاں پھر بھاشن ادھے گھنٹے دا دینا میں تے کوئی جواب ہی دینا جے کہ نہیں؟ یہ دس دیو۔ میں جواب بھی دے رہا ہوں آپ کو، ان کتابوں کے جواب دیں گے آپ؟ ان کتابوں کے جواب دیں گے؟ زبردستی نہیں منوانا، وہی نا، آپ نے تو پھر بھاشن آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کے ہمیں ویٹ کرنا پڑنا ہے۔ کتنے علمی بندے ہیں واقعی مفتی بھائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جواب بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم تو آپ سے وہ کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، ان کے جواب دیں گے کہ نہیں؟ ان کے جواب لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عالم ہے اور اہل علم ہے، میری باری میں یہ بول رہے ہیں، دیکھ ان کو دیکھو، مفتی صاحب ایسا نہ کرے نا، میری باری کوئی اچھا کتاب دا جواب دیا جائے، کتاباں دے جواب تہاڈی مہربانی۔ صحافی وہ بھی سن لے، کوئی صحافی، کوئی اخبار صحافی، کوئی ٹیلی ویژن میڈیا، کوئی دنیا کا انسپیکٹر، آئی جی، ڈی ایس پی یا کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ ایم ڈی کرا رہے ہیں تو جو سزا دیں گے سب سے پہلے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، آپ مجھے دے دیں۔ لیکن کیونکہ علماء ان کے بارے میں نے آپ کو فرمان بتائے ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو حق سچ ایسا نظر آتا ہے جو بندے کو خود نہیں نظر آ رہا تھا، ان کو نظر آ جاتا ہے، ان کو یہ نظر آ گیا۔ پاکستانی میڈیا کوئی شخص یہ کہہ دے پاکستانی جس کے اندر ایمان ہے لیکن علماء نہ ہو، مفتی نہ ہو اور مفتیوں کے ساتھ ان کا ایلا چیلا نہ ہو، اس کے علاوہ کہہ دے کہ یہ دھماکے احمدیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں، یہ جو بندے مارے ہیں احمدیت خود کتاباں دا جواب دے دو، تہاڈی مہربانی۔ بات کا جواب یہ جھوٹ اور بے ایمانی کے علاوہ ان کو آتے ہی کچھ نہیں۔ میں نے یہی تو عرض کر لیا نا، یہ جو کتاباں دا جواب دے دیو طلعت صاحب۔ بولے آپ کا حق ہے، آپ اہل علم ہو اور ماشاءاللہ عالم ہو، آپ بولے، میری باری میں آپ بولے۔ مفتی صاحب نہیں، میں اپنا ٹائم ہی تانوں دیتا، تسی کتاباں دے جواب دے دیو۔ کو چھوڑ دے، میری باری ہے، مجھے بولنے دے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفتی صاحب آپ لا علاج ہو چکے، آپ نے ہر بندے احمدیت کے جتنے بندے مرے ہیں وہ بھی آپ نے احمدیوں کے پیٹے میں ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے خود مارے ہیں۔ کتنی علمی اور عقلی بات کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عالم ہے جن کے بارے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے فرما کر کے کتاب دا جواب دے دیو طلعت صاحب، کتاباں دا جواب دے دیو۔ کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں صرف احمدیت کی مخالفت کے لیے۔ انہیں فوبیا ہو گیا، فوبیا جماعت احمدیہ کا۔ سرجی ہے پہلے نا کنفرم کرو بھی طلعت نام دی آئی ڈی دے مگر بندہ ہی ہے جو مگر کو ٹیپ لائی ہے، اللہ ہی جانتا ہے یار، مفتی بننے والے ہیں، ٹیپ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں، بننے والے ہیں، بلکہ بن گئے ہیں، بالکل مفتی بن گئے ہیں آپ بھی، اور وہ عالم بن رہے ہیں آپ جن کے بارے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث موجود ہے۔ تو جناب لگتا ہے بادامہ کی بوری کو رکھی ہے، میں ہار گیا ہوں اور مجھے معاف کر دیں، آپ لا علاج ہو گئے ہو، آپ بالکل لا علاج۔ میں طلعت صاحب کتاباں دا جواب دے دیو، کتاباں دا جواب دے دیو۔
میں کہتا ہوں الف، آپ کہتے ہو یہ الف نہیں ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਲਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, میں ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ کہتا ہوں ਜਵਾਬ آپ ਦੇ لا ਦਿਓ. علاج ہو چکے ہیں، لا علاج. آپ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور آپ کے علماء خود پڑھ کے سناتے ہیں. یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جی اس سے آسمان کے مراد نیچے مرزا غلام بدترین قادیانی اور آپ لوگوں کے زمین خلیفے کے ہیں. اوپر جتنی مجھے کتابوں کا مخلوق جواب ہے، دے دیں، مہربانی کریں. جتنی مخلوق ہے زمین کے اوپر، ان میں سب سے بدترین مخلوق، سب سے مرزا گندی قادیانی، مخلوق علماء مرزا ہے. قادیانی، مرزا یہ قادیانی. میں ہاں جی آپ کہتے رہے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، ہاں لیکن جی. آپ لا علاج ہو چکے ہیں. کتابوں کے جواب دے دیں، میں نے جو حوالے دیے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں کے. ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے ول، آپ اپنے والوں ریوڑیاں ونڈو اور ساتھ میں یہ کہو کہ یہ ساڈا حق ہے. دیکھو پھر میری طرف آ گئی. دیکھو مفتی صاحب میں معاف کر دو، میں آپ سے بات نہیں وہ کر معاف تے میری کیتا طرف سے- لیکن کتاباں دے جواب جب کدھر لبنے نے؟ ڈاکٹر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ لا علاج ہو گیا ہو تو وہ کہتا ہے کسی اور جگہ لے جاؤ. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی اور جگہ جائے. میں آپ سے ہار گیا ہوں، میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ کوئی جواب سوال ہی نہیں. ایلو سارے جی سن غلط لیا ہیں. جی سب نے. آپ کے سوال کوئی جواب سارے نہیں ہے. غلط ہیں. ہم ایلو. جواب کیا دیتے؟ سوڑا ایک سوال بھی ایمان والا غلط سی. عقل والا نہیں ہے. مطلب مرزا قادیانی نے غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے. جو آپ مان رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. انہوں نے جو لکھا نہیں ہے میں نے تو بالکل کچھ سچ بھی ہے. نہیں جو مانا، آپ مان رہے ہیں یہ میں نے تو جھوٹ کچھ ہے، بھی یہ نہیں مانا، بےایمانی میں نے ہے. تو کچھ بھی نہیں مانا. جو کتابیں پڑھ کے سنائی ہیں میں نے آپ کو، کذابیت ہے جو آپ مان رہے ہو. کتابیں ہم نے آپ کو پڑھ کے بتا سنائی ہیں دیا آپ کو. کہ ان کا بتانا روحانی طور پہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے تو جاؤ بھائی، آپ جانو اللہ جانے، اسی جانی اللہ جانے. تسی کون ہو؟ تسی ساڈے ٹھیکیدار ہو؟ ساڈا ٹھیکہ لیا تساں نے؟ اسی اللہ جانی، اسی جانی. بات کرنی ہے تو بھائی جو ہم اپنا عقیدہ بنائیں گے وہ ماننا پڑے گا. نہیں کرنی تو آپ لا علاج ہو. تے ان کتاباں دے جواب کدھر گئے جی؟ کتاباں دے جواب لا علاجی چاہ گئے. لا علاج تساں تے کیا سی میں دیاں گا جواب. میں وہ کہہ رہا آپ کو نظر نہیں آ رہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایم پی او کے بندے مرے ہیں وہ بھی ایم پی او نے خود مارے ہیں. ہماری جو اللہ کے گھر شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہم خود کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب تو نے عالم ہونے ثبوت دے دیتا ہے کہ میں ان علماء چوں جنہوں نے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں. تے جواب کدھر ملے گا کتاباں دا؟ رائٹ سائیڈ کی آنکھ کو دیکھیں، اپنے رائٹ سائیڈ کے کان کو کھولیں. یہ موروں اور کو رائٹ مٹائیں. سائڈ بعد چ وینے ہیں، موروں کو کتاباں دے مٹائیں. جواب کدھر لبنے نے؟ شکر ہے اصل تے اللہ نے مسئلہ آپ سی کہ انہاں دے جیسے جواب لوگوں کی- دیو. اللہ اور اللہ کے نبی نے آپ جیسے مرزا لوگوں کی قادیانی کہندا نشاندہی کر محمد دی ہے. میں واں، ان کی مرزا آنکھوں پر قادیانی مورے کہندا لگی. محمد میں واں. میں کلمۃ کہہ رہا ہوں- الفصل دے وچ وے کہ کلمے دے وچ اسی جڑا محمد کہنے ہیں اودے تو مراد مرزا قادیانی ہے. ہمارا کلمۃ الفصل کے اندر مرزا کا بیٹا کہتا ہے کہ جو ہم محمد کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی ہے. ان کے جواب دیں گے مجھے. اور ہم یہی مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں. آپ اپنے تئیں جو عقیدے بنا دیں، ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی ہم نے کوئی عقیدہ نہیں بنایا، آپ کی کتاب سے پڑھ کے سنایا ہے، اس کا جواب دے دیں. کتاب سے پڑھ کے تو ہم سے زیادہ آپ ہمارے عقیدے جانتے ہو. جی جی وہ آپ سمجھا دیں نا. آپ نے تو کوئی بھی جواب نہیں نہ دیا، کوئی بھی جواب نہیں دیا آپ نے. طور پر اور وہ شریعت جو اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری ہے اس سے ایک شوشہ نہ زیادہ نہ کم. یہ وہ محمد انہوں نے فرمایا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے شریعت اتاری ہے، اس شریعت سے ایک شوشہ نہ کم زیادہ ہو بہو وہی. وہ شریعت کی بات نہیں، وہ کہتے ہیں اصلی محمد ذات محمد میں ہوں. میں جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. ہاں یہ ہے جواب، بس ٹھیک ہو یہ گیا. ہے جواب، یہ ہے جواب. مفتی صاحب آپ لا علاج ہو چکے ہو. لا مل علاج گیا جواب. آپ کا کوئی ایمانی، آپ ایمان سے میری طرف سے لا علاج ہو چکی ہو. بالکل جواب مل گیا جی. اخلاقیات ختم ہو گئی ہے. جی طلعت صاحب جواب مل گیا ہمیں. آپ نے لوگوں کے آپ طلعت صاحب جواب مل گیا ہے. جو اللہ تعالیٰ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے، جواب مل گیا مجھے. طلعت صاحب جواب مل گیا مجھے، ڈیبیٹ ختم ہو گئی. آپ کو مل گیا ہے، جزاک اللہ جی، مل گیا نا. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب ڈاکٹر زکریا کہہ رہا تھا مجھے واٹس ایپ پہ ذرا کانٹیکٹ کریں. جی جی ہاں جی زکریا صاحب. آج جنہوں نے آپ کو سپورٹ کی تھی بقول آپ کی. ہاں جی وہ ڈاکٹر زکریا مسلمان ہو گیا ماشاء اللہ. لیے غالب خیال اچھا ہے. زکریا دی رل کے مربیاں نے وہ کتے والی کیتی ہے نا صبح دی.
ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਲਮ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਇਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਡਾکٹر زکریا صاحب نے انہوں نے پہلے بھی مینوں کہا ہے کہ طلعت صاحب جدوں ٹائے چلے انہوں نے واہ تو نہیں لایا گفٹنگ کی ہے، یہ بھی ہر معاملے میں جھوٹ کے علاوہ آپ نے اسلام نے پلے کچھ رہن ہی نہیں دیتا۔ جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، دغا بازی، اس کے علاوہ آپ کو آتی کوئی، اور کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ؟ اللہ آپ کو مفتی صاحب پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گفٹنگ نہیں کی، ان کی 2 نمبر آئی ڈی بنوا کے آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن جھوٹ آپ کے اندر فطرت میں پڑ گیا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی ہے، انہیں نیچے دکھانا ہے، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، دغے بازی، الزام، جو مرضی ہے کرو، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف جماعت احمدیہ کی اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اور ایم ڈی او کی مخالفت کرو۔ تہاڈی ہن جواب تے مل گیا ہے، بس ہن مل گیا پھر تسی ہن کہانی سنائی جاؤ۔ جواب مل گیا جی، تساں کہہ چھڑیا کہ بھائی اسی محمد مننے کر لو جو کرنا ہے، بس ٹھیک ہو گیا، گل مک گئی۔ 1000 مرتبہ بتایا ہے، ہم ذاتی طور پر مانتے ہیں، تجھے کو سن پتہ ہے روحانی نہیں، میں نے حوالے دیے ہیں، مرزا کہتے میں اصلی محمد ہوں۔ حوالے دیے، یہ حوالے ایم ڈی او کی عقیدے کے ہیں یا آپ کے عقیدوں کے حوالے دینے؟ آپ ہجے انہوں تسی من کے تے پھر مکر دے ہو پہ۔ حضرت کی کتابوں کے حوالے دیں اور بتائیں کون۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک کتاب دکھا دے کہ مرزا قادیانی نے کہا ہو کہ میں روحانی محمد ہوں، میں روحانی محمد ہوں یا مسیلی محمد ہوں یا تمثیلی محمد ہوں۔ ایک حوالہ دے دیں، آپ کو میں 1000 روپیہ انعام دوں گا، یقین جان۔ بڑے بڑے انعام دے گے ہو، یہ بھی سنبھال کے رکھو کہ یہ کم آئے گا نہیں لگے۔ تساں نے بڑے اوکھے محنت کر کے پیسے کمائے، تسی نوکری کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو اور بڑے اوکھے کر کے طلعت صاحب چلو پریشان ہو، 40 روپے میرے والوں بھی ایڈ کر دو۔ ماشاءاللہ، تسی مفتی صاحب سے ایمان لے کے 19 روپے تھوڑی جو خوشبو آ رہی کہ مفتی صاحب سے ایمان لے ٹھیانی ہو رہا گئی، ٹھیانی ہو رہا گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ اچھا جی، اللہ اچھا ہے نا دوست یار تے 40.5 مفتی صاحب ہاں جی میں تے ہن گل کر کے 21 روپے طلعت صاحب میرے لو، پورے 21 روپے۔ چلو بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا اب براڑ اتنی سی میں معاف کر دیو، کوئی میرے کو پٹھی سیدھی گل نہ نکلی ہوئے وہ بھی میں تھوڑے کو کوئی نہیں طلعت صاحب، تسی دوست ہو ساڈے، کوئی بات نہیں۔ اچھا مکالمات تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا، تو مکالمات میں پھر آواز اونچی نیچی ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا براڑ میں اب احترام کرتا ہوں، میرا دین یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، تو مجھ سے کوئی اگر کوئی ایسی اوپر نیچے بات ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ دوسرے بھائی سننے والے اگر ان کو کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو ان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ نہیں ان سے نا موقف ابھی لے لیتے ہیں نا وہ باری باری۔ سر جی طلعت صاحب نے گل کرنی ہے۔ جی 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 طلعت صاحب تسی ہونے فرما رہے سی کہ میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں معافی دے دیو، یا جو بھی کچھ کہہ رہے سو غلطی دا اپنا اعتراف کر رہے ہو، تے اپنے ساتھیاں نے بھی تھوڑا جہا سمجھایا کرو نا۔ کل پرسوں تسی ایسے اتھے اور میں اپنی آئی ڈی تے غلطی نال میرے کو لگ گیا گانا، تے میں اتھے معذرت بھی کیتی، باقاعدہ معافی بھی منگی بھی اللہ مینوں معاف کرے، میرے کو غلطی نال لگ گیا، مینوں نہیں پتہ لگیا۔ تے تہاڈے جڑے بندے سی انہوں نے تو اور رولا پایا، کہندے نہیں مولوی نے جان کے لایا، اسی کیوں معاف کریے، اسی نہیں مانتے تیری معافی نو، یہ ہے تو وہ فلاں، انہوں نے وہ تماشا لایا اتھے۔ اے تھوڑے جہے سبق انہوں نے بھی سکھا دیا کرو۔ نہیں اور یار کچھ کیا نہیں ایک منٹ ہے ضیاء صاحب، مربی صاحبان تو خوش ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب وہ تھیٹر چ جاندے رہے نے گانے سنن، تے وہ اگر تساں چلا دیتا سی تے بڑی مہربانی، شکریہ بات سننے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کہیں بھی ایم ڈی او کا، وہابیوں کا، سنیوں کا، شیعوں کا اکٹھا حساب نہیں ہونا، شیعہ باہر نکل آؤ۔ ہر بندے نے اپنا حساب اللہ کو خود دینا ہے، تو اگر آپ نے خود جان کر نہیں لگائی تو اللہ تو بہتر جانتا ہے، اس میں آپ کو کسی کو صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو، میں نے ان کو صفائی نہیں دی تھی، میں نے مجھے تو خود محسوس ہوا کہ بھائی اگر میں نے
रोज़ा मुबारक की तस्वीर के साथ मुझसे लग गई है अगर गाना, तो वो तो मुझे खुद ही माफ़ी मांगनी थी अल्लाह ताला से। लेकिन आप अपने साथियों को भी समझाएं, अपने साथियों को समझाएं ना, ये आपकी ड्यूटी है। क्या समझाया मैंने? आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं समझने। वो आपके साथी है ना, मैं तो हमने कुछ कहा, आपने कहा जी कोई गलती होगी माफ करना। अच्छा ज़ियार सोला, ये जब आपने ये कह दिया कि मैंने जान कर नहीं लगाई, गलती से लगाई है, तो एक बाल बराबर भी आपके ऊपर कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ना ज़िया साहब, ज़िया भाई, ये अपने तल्ला साहब ना लता के गाने बड़े शौक से सुनते हैं, इनकी आईडी पर भी मौजूद है, तो ये इनको कोई टेंशन नहीं। आप मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप गाने सुनाए, हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे सुना लिए करें, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। बड़े शौक से सुनते हैं ये। हाँ जी। लत्तां च गाने का की मतलब है जी? लता जड़ी सी रफी, अच्छा, लता मंगेशकर। लता जो आप समझ रहे हैं ना, अभी तक माँ ने वो लाल नहीं पैदा किया जो आप समझ रहे हैं। अभी माँ ने नहीं कोई नहीं किया पैदा। जी जी हाँ, जी मैं हाँ, जिधर बिल्कुल रहता हूँ उधर अहमदियत के बहुत मुखालिफ है, लेकिन अल्लाह के फजल से जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वो रास्ता छोड़ देते हैं। और रब्बुल इज्जत को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये बात कहता हूँ, अभी माँ ने वो लाल नहीं पैदा किया। आप इत्मीनान रखो, कदी पाकिस्तान आए, कदी पाकिस्तान आइए तो मैनू लाजमी मिलना। मैं एक बंदे मेरे भाई आप कितने आने हो, मैं उत्थे आ जाना, फिर तू हंस पैना है। नहीं, मैं एक बंदे दा राह छुड़वाना बस। मैं कहना रब्बे काबा दी कसम, तू मेरा राह ना छोड़े ते मेरा बाप भी नहीं है, तू मैं जानता नहीं है, तू अजय किसी होर खेड़दा रहे। नहीं, मैं नहीं छड़ना यार तला साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਛੁਡਵਾਣਾ। ये 20 25 30 50 100 बंदा इकट्ठे होके एक ਨੂੰ मार देते, फिर कहने हमने बहुत बड़ा कारनामा किया। नहीं तला साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੱਗ हवाई गई है। फैन का ना कर, ओ हवाई फैन का नहीं कर प्लीज यार, तू मार देगा यार, मैं मार देगा, मेरे को गलती होगी इतना। तला साहब पाकिस्तान च ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? अल्लाह माफी दे दे, खुदा ना करे मैं किसी ਨੂੰ हथ भी लावा। नहीं, कोई बंदा नसाया भजाया होए पाकिस्तान च? मैं कह रहा सुन, मैं गल दसी है, मैं जितों दा रहन वाला उतो पूछो जाके, सुन दस नहीं, देंगे। बड़ी दहशत है इन्हां दी। यकीनी मैं माफ कर दो, मैं माफी मांगा। नहीं वो आंदे ने पे हुण बजुर्ग हो गए ने ते अपने दौर च बड़े जनाब दहशत रही है इन्हां दी, और बड़े जनाब मेरी दहशत ऐसी या नहीं थी मुफ्ती साहब, साड़ी दहशत बड़ी है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਵਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ बेचारा हक दी ईमान दी गल करदा है, हालांकि उसदे अकीदे मेरे अकीदे तो होर हन, लेकिन जेड़े ईमान दी और हक दी गल करदा है वो तस्वीर मैं उसदे नाल हां। तुसीं कहंदे काफर हो गया, ये अहमदी हो गया, और किसी एक दे पले ते ईमान रहन दियो, किसी एक बंदे दे पले ते ईमान रहन दियो। तला साहब इंजीनियर साहब मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, दसो। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਦੀਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲੀ मैं माफी चाहना, ला इलाज ग्रुप हो तुसी, ला इलाज जी जी बेहतर हो गया जी। अच्छा जी अली खान साहब थोड़ी सी आप बात कर लें। मैंने इजाजत दियो, मैं जान लगा इना कहना पिछो नस गया ते नस गया। जी 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 तल्ला साहब जरूर जनाब, जरूर जनाब, जरूर जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जनाब, कोई क्योंकि वो बराड़ है तो बराड़ में फिर अभी फिर बातें हुई हैं मेरी बात से, कोई बंदा नाराज हुआ हो, खफा हुआ हो, मुफ्ती साहब आप समेत, तो माफी चाहता हूँ जी, माफ कर दे भाई सारे। जी जी तल्ला साहब बहुत शुक्रिया जी। जी अली खान साहब आप बात कर सकते हैं। आज की ब्रॉड से ये तो वादे हो गया कि आवाज़ कट रही है आपकी। अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी बस पूरी पूरी आ रही है।
मेरे आई थिंक सिग्नल का मसला है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की ब्रॉड से तलत साहब की गुफ्तगू हुई है, हमने चीख कर कहा कि ये किताबें हम आपके अकायद नहीं बता रहे, ये किताबों में लिखा हुआ है, हमें इनके जवाब दे दीजिए जो हमें समझ नहीं लगती, जो रूहानियत लिखी गई है इन किताबों में वो हमें समझा दें। और ये हमें उल्टा कह रहे हैं कि आप हमारे अकायद में बता रहे हैं पढ़ के। ये मिर्जा साहब की किताबें थी और इन्होंने वो किताबों के सवाल हम मुफ्ती साहब आपने पूछे जो तलत साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं मिर्जा साहब की किताबों से कि जी आप जो करना कर लें, हम इनका जवाब नहीं देंगे। ये वही बात है सेम कि मैं मिर्जे को मानता हूँ लेकिन मिर्जे की एक नहीं मानता। ठीक है, इनके हालात वाक़यात ऐसे हैं। तौहीद की इन्होंने नफ़ी की हुई है अपनी किताबों में। तौहीद के जो अल्लाह करीम का है ना कि मैं एक वादो ला शरीक अल्लाह और मेरी ही इबादत करो, उन्होंने तज़किरा में 152 से लेके 155 तक इन्होंने कि मैं ही खुदा हूँ और मुझे कश्फ हुआ है। ठीक है, अगर इनकी किताबें इनको पढ़ के सुनाए उनके जवाब देने से ये हाथ खड़े कर देते हैं। आज भी मान गए हैं जी, जो इनका रूहानी खज़ान जिल्द 18 सफ़ा नंबर 207 एक गलती का अजाला में इन्होंने जो मिर्ज़ा साहब ने बयान किया कि इस वही इलाही में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही होती है कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने उन पे उतारा है, उन आयात को इन्होंने कैमोफ्लेज करके जो पंचर लगाए हैं मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में, वो बताते हैं कि जी मैं हूँ वो वही इलाही में। ये जनाब नबूवत पे भी डाका है। उसके बाद कलमतुल फसल में भी ये कहता है कि ज़िली नबूवत जो है ना वो शुरू होगी, शरई की बंद होगी। और ज़िली इन्होंने शुरू ऐसे की है जो अपना एम बशीर अपनी किताब में लिखता है कि जनाब ये कामिल किताब जो कुरान मजीद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात का इत्तबा करता है वो जो है ना ये ज़िली नबूवत के ओहदे पे फायदा हो जाता है। तो मेरा इनसे सवाल ये है, सवाल हमसे इनके ये बनता है कि क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रह कर उनकी इत्तबा के काम नहीं किए जो मिर्ज़ा ने कर दिए 14 साल के बाद? क्या उन्होंने इत्तबा नहीं किया? क्या सहाबा इकराम ने नहीं किया? क्या जो खुलफा राशिदीन थे, जो तबा ताबीन थे, जो मुजद्दिदीन थे उनके बाद गुजरे हैं, क्या उन्होंने इत्तबा नहीं किया? उनको ये नबूवत नहीं मिल सकती थी? लेकिन इन लोगों ने कैमोफ्लेज किया है, लेकिन उसमें से फिर भी निशान नंबर 85 नज़र आता है सबको। जी मैं यही कहना चाहूँगा। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा आप ना नीचे चले जाएं ताकि और भी कलर हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी अली भाई, ठीक है? अच्छा राजपूत साहब आप बात कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। अब बस एक दो बातें करनी है छोटी सी, क्योंकि इल्मी और क्या कहते हैं दलाइल से बात इनकी समझ में आनी नहीं है। वो जो तलत साहब कहते हैं ना कि मैं रास्ते में आऊँ तो रास्ता छोड़ जाते हैं, तो वो हमारे मोहल्ले में ना एक कुत्ता है रास्ते में बैठा होता है, तो तलत साहब को बुलाना था वो कुत्ता भगाने के लिए। तो तलत साहब को सुधार में मिल सकते हैं। अच्छा जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी इसहाक साहब आप बात कर सकते हैं। सादे मोहतरम, मैं सिर्फ आपको सलाम करने आता हूँ और आपकी बातें सुनता रहता हूँ बैठ। जी वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। अच्छा अभी तो बराड़ को हम एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आए हैं मलक कैसर साहब, आप बात कोई करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब तलत साहब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ पहले कख नहीं, बस एक ही गल, आदमी आंख पे पट्टी बंदी है, एक आंख पे हाथ रखो, दूसरी खोलो, दूसरी बंद करो, तीसरी खोलो, खुदा दा नाम ते रब्बे काबा दी कसम तुसी गलती से बस आखिर दे आंदे ने खुदा दा नाम मनो, खुदा दा नाम मनो। साडा ये अकीदा ही नहीं है, और ਤੁਹਾਡਾ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ नबी दा ते है। फिर कहंदे जी मेरे अकीदे आप मुझे बताने, मैं ਉਧਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छा जी जज़ाकल्लाह मलक साहब। हमारे प्यारे नईम अवान साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह तलत मलक से सींग लड़ा दिया आपने।
बस जी इन्हों का यही काम है। अच्छा, ये बार बार कहता है कि आपने कीदे बताने हैं, इससे पूछा करें कि तुम्हें किसने बताया कि मिर्जा कदानी ने इसमें अमन का मिसदाक खुद को करार दिया है? तुम्हें तो इल्म ही नहीं था। ये बात तुम्हें हमने बताई और तुमने अपनी बात से रजू भी किया है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। जब तुम्हें पता ही नहीं है, या तो सीधी बात कहा करो कि मुझे पता है इस बात का, या फिर हम बात बयान करते हैं तो उसको कबूल किया करो। तुमने चैलेंज करके ये बात से रजू किया है, इसको याद करा दिया कर। जब ये कहे ना, इसे कहेंगे तुम्हें किसने बताया था, हमने बताया था या किसी मुरब्बी से पूछ कर आए थे? वो जनाब नईम साहब बात बात पे कहते हैं खुदा दा नाम मनो, खुदा दा खौफ करो। बंदा करे क्या? आधे घंटे जब इनके हाथ में माइक आता है आधा घंटा हो गया, चलो जी रट्टी बातें, इसके अलावा बात दलील तो है नहीं, यही करना है। हाँ जी, वो ठीक है, करने दें इनको। इधर उधर की बातें करके टाइम पास करेंगे और रिश्वत लेंदे हो पे हो तुसी, वेखो कत्लो गारतगिरी करदे हो, ओ वेखो कितनी महंगाई हो गई जे, ओ वेखो आपस च काफर काफर तुसी कहंदे हो, बस ऐसी उसी बातें करके ना चलो जी टाइम पास करके हो गए जी। आपने तो जवाब कोई भी टाइम में पूरा कर रहा है। हाँ जी, उस्ताद मोहतरम में दे सकते ना ही ये देंदे ने, क़यामत तक नहीं दे सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस तरह ही है जी, इस तरह। आज मैं ना जी जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੂਰਾ ਨਮਲ ਦੀ ਆਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ 21 ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਯਰ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਾ ਤੈਯਰ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। मतलब यकीन जानो 4 घंटे अच्छा पिट के मार गया। अच्छा अच्छा नवीं गल एंड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਲਿਆਓ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਦਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਫਤਕਦ ਤੈਯਰ। ਜੀ 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 ਸੂਰਾ ਨਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਵੇਖੋ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਹਿਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਜਮੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਇਮਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਚ ਖੇਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਹੋ ਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਔਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਆਇਤ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਫੂਵਰਟ ਮਸਰੂਰ ਮਸਰੂਰ ਸ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਘੁਮਾਣ ਫਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਐ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ मोहतरम। ਆਸਫ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਮਾ ਲੈਣਾ ਇਲਲ ਬਲਾ ਜੀ ਤਮਾਮ